Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible clear enough? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل کلیئر ہے. جی کیسے ہیں آپ لوگ بالکل سب؟ الحمد للہ. I'm sorry about yesterday. Actually میری ایک وہ میڈیکل ویبینار تھی اینڈ سیم ٹائم پہ تھا اور وہ آلموسٹ 3 hours کی تھی، تو اس وجہ سے نہیں ہم نے وہ کیا. میں نے سوچا کینسل کرنا ہی اچھا ہے rather than sailing into boats. انشاءاللہ آج ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. We are continuing with the Seal Nectar biography of our noble prophet صلی اللہ علیہ وسلم الرحیق المختوم. ہم نے ابھی تک کے ہم جو ہیں وہی پولیٹیکل سچویشن اور جو حالات ہیں بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام اسی میں ہی ہے ابھی بھی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج ہم لوگ کتنا کور اپ کر پاتے ہیں انشاءاللہ یا رب. may Allah put barakah in our time and accept this small effort. اور ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ کریں اور may Allah agree with us، ہم لوگوں سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، مقربوں میں شامل کرے یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Religions of the Arabs. Most of the Arabs compiled with the call of Ismail alayhi salam and professed the religion of his father Ibrahim alayhi salam. They worshipped Allah, professed his oneness and followed his religion for a long time until they forgot part of what they had been reminded of. So it is quite simple and quite understandable. Arabs جو تھے وہ کافی ٹائم تک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پہ یعنی عقیدہ توحید پر تھے اور وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے. بٹ جیسے جیسے ٹائم چلا گیا اور ریمائنڈر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے گئے اور اسی وجہ سے کیا ہو گیا، دھیرے دھیرے اٹ واز فارگوٹن. اس پر میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں. ہم لوگ ہوتا ہے نا کئی بار sometimes I think کہ دعویٰ کیوں کمپلسری ہے، کیوں obligatory ہے on all Muslims. کئی بار ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سبھی مسلمز ہیں، everybody knows. we assume actually یہ ہماری غلط سوچ ہے. we assume that everybody is aware کیا لکھا ہے قرآن میں یا کیا حدیث ہے اور سب احکامات کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے، پروہیبیشنز کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے. تو why should we not just mind our business؟ ہمیں کیا پڑی ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. بٹ ٹرسٹ می دس گروپ آف پیپل جو آپ کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، یہ گروپ آف پیپل آر ویری امپورٹنٹ اور اللہ کے سامنے ان کی بہت قدر و منظر ہے. یعنی یہ بہت آپ سوچیں اف یو گو ٹو سی کہ یہ جو جاب ہے یہ جاب اللہ کا ہے، یہ جاب ڈسکرپشن نبیوں کا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کام ہے نا، دین کو پھیلانا، لوگوں کو غلط سے روکنا اور اس کے بعد ان کو صحیح راہ دکھانا، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ obligatory ڈیوٹی ہے. اور اس کو کرنے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خود صحیح علم ہونا چاہیے. یو شوڈ بی qualified enough, you should have a sound knowledge and then you should take it as your obligatory duty کہ آپ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی فیملی کی اصلاح کریں، اپنے loved one relatives، آپ کے آس پاس کمیونٹی کی اصلاح کریں. اور ڈیفینیٹلی یہ کام کو آپ اپنی ایک کہتے ہیں نا ایک میرا پرسنل obligation سمجھ کے آپ چلیں. ایسا نہیں ہے کہ چلو میری بچی حجاب لے رہی ہے بٹ میری بہن کی بیٹی وہ اگر نہیں لے رہی تو میں اسے چھوڑ دوں. یس، کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لائک یو شوڈ ناٹ بی سم ون جسے میں کہتی ہوں حکمت اور بصیرہ یہ ہونی چاہیے آپ کی بات میں، آپ کے ایکشنز میں. تو آپ جو ہے بے شک ٹرائی کریں، اٹیمپٹ کریں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں وہ تاثر ڈالے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر دے اسٹارٹ فالوئنگ دا پاتھ آف دین. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے کہ ہمت چھوڑ دینی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے کہ ان کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. پہلے ہم نے ازیوم کر لیا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. جہاں جہاں میں نے سوچا ہے کہ ان کو بولوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ سب سے پہلے پازیٹیو ریئیکٹ کیے. اور کچھ لوگ جن کے اوپر ہم سالوں سے ورک کرتے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، کوئی اثر نہیں پڑا. سی ہدایہ از فرام اللہ عز و جل، لیکن وی ول ڈو آور پارٹ. ہمیں اپنا پارٹ ضرور کرنا ہے. تو اس میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنا، اس میں کبھی بھی ہچکچانا نہیں. آپ جہاں پر بھی کوئی غلط روک سکتے ہو اپنے ہاتھ سے روک لو. ایمان کے 3 درجے ہیں، یو نو دیٹ. لائک اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو دیٹ از دا بیسٹ ون. اگر آپ منہ سے ورڈ سے بول سکتے ہو دیٹ از دا سیکنڈ لیول. اور سب سے ویکسٹ وہ ہے کہ آپ اپنے دل میں جان لو کہ یہ غلط ہے. لیکن آئی ایم ٹرائنگ ٹو انسسٹ ہیئر کہ آپ جو ہے اپنی علم میں اضافہ کریں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں اور بے شک لوگوں کو صحیح راہ کے لیے گائیڈ کیا کریں. And of course hidayah is from Allah, but you do your job of guiding and correcting and rectifying people.
اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ ول پٹ برکہ, اللہ ول گیو یو ہمت. اور اگر ہم نے ایک کی بھی اصلاح کر لی, ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی, تو آپ سوچیں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ایک نیکی ہے جو آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو اللہ کے سامنے. تو ڈونٹ hesitate at all. Be confident, be equipped with the right knowledge and go ahead and may Allah help us. تو اب آپ دیکھیں جو ریمائنڈ کرنے والے نہیں رہے اس کا اثر کیا پڑا, دھیرے دھیرے پھر سے جہالیت آنے لگی. لائک فار ایگزامپل, اف یو سی اے اسمال چائلڈ, آپ وہ بچے کے سامنے جس نے کبھی زندگی میں کوئی میوزک نہیں سنا ہو, آپ اس کے سامنے میوزک پلے کریں, وہ آٹومیٹکلی ناچنے لگے گا. بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ایسی ہے. کیوں ایسی ہے؟ بیکاز شیطان از ریمپنٹ. ایک تو ہمارے اندر کی نیگیٹو نفس, قرین جو ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, پلس دا انفلوئنس آؤٹ سائڈ, یہ سب مل کر ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے؟ شیطان کی سیٹنگ ہے. لیکن اگر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑنا ہے تو اس میں محنت لگتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ بچہ جس نے کبھی میوزک نہیں سنا, اس کے سامنے آپ میوزک پلے کر, وہ ناچنے لگے گا. کس نے سکھایا اس کو یہ ڈانس؟ کیسے اس کے فطرہ میں آیا؟ اسی لیے ہم لوگوں کو جو ہے نا بار بار اپنے آپ کو, اپنا اسیسمنٹ, اپنا چیکنگ, اپنے بچے, اپنے لوڈ ونس کی چیکنگ کنٹینیوسلی کرنی پڑتی ہے. وی کانٹ کلوز اوور آئیز. ہم ایک کمفرٹ زون میں نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے ماں کی آنکھیں آگے دو, پیچھے دو, آگے سائڈ پیچھے دو, اینڈ سکس سینس کی آنکھ الگ, ہمیشہ کھلی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ بیکم اے پیرانوئڈ, بٹ بی اویئر. اوکے. However, they still maintain fundamental beliefs such as monotheism as well as various other aspects of Ibrahim's religion. Until the time when a chief of Khuzaha, namely Amr bin Luhay, came back from a trip to Syria. He was renowned for his righteousness, charity, devotion, and care for religion, and was granted unreserved love and obedience by his tribesmen. اب جب یہ لوگ بھولنے لگے, لیکن فنڈامنٹل جو بلیف تھا, توحید, عقیدہ توحید کا جو بیس تھا, وہ کہیں نہ کہیں موجود تھا. اوکے. اینڈ ایک چیف کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, ایک چیف جس کا نام تھا خزاحہ, عمر بن لوہے. یہ جو ہے وہ سیریا سے آئے ہیں. یہ بہت نیک تھے, غنی تھے, ڈیووٹڈ تھے, اور اپنے ریلیجن کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ان سیریا ہی saw people worshipping idols. ابھی سیریا میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بت کی عبادت کر رہے ہیں. A phenomenon he approved of and believed to be righteous. Since Syria was the land of the advent of messengers and their scriptures, he brought with him an idol, Hubal. اب یہ جو خزا تھا نا, عمر بن لوہے سیریا سے آیا ہوا تھا, اور یہ سیریا کی ٹرپ سے آیا تھا, اور ادھر اس نے دیکھا کہ ادھر لوگ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں آئیڈلز کی. تو اس نے کیا کیا, یہ بھی ورشپر تھا آئیڈلز کا. اس نے وہاں سے ایک آئیڈل لے کر آیا جس کا نام تھا ہبل, جو اس نے جا کے کعبہ کے بیچ میں سینٹر میں پلیس کر دیا. پھر اس نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو ورشپ کرنے کے لیے دعوت دی, اور کافی سارے لوگ جو تھے اس چیز میں عقیدہ رکھنے والے, وہ پہنچ گئے, عبادت کرنی شروع کر دی ہبل کی. اور آئیڈولیٹری جو ہے, بت پرستی, مکہ میں پھر سے ریمپنٹ ہو گئی, مکہ میں اور حجاز میں. کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے, یسرین کین یو پلیز ریپیٹ, وہ نام کیا تھا وہ آدمی کا جس نے آئیڈل لا کے عمر بن لوہے. عمر بن لوہے وہ چیف تھا, لوہے, LUHAI. اوکے, عمر بن لوہے. اور وہ جو چیف جس قبیلے کا تھا وہ قزاحہ, KHUZAAH. لوہے یا قزاحہ؟ نہیں, لوہے is his name, قزاحہ is the tribe. Yeah, I mean tribe. Okay, fine. Okay. اینڈ جو اس نے آئیڈل رکھا تھا اس کا نام تھا ہبل, HUBAL, ہبل. اوکے. پھر لوگ جو ہیں مکہ کے جو ہیں, مکہ کے پاس کسٹوڈین تھی, دے ہیڈ دا رائٹ, کعبہ کے اتھارٹی جو تھی ان کے ہاتھ میں تھی. تو اس وجہ سے مکہ کے لوگوں میں ریمپنٹ کرنا ان کو ضروری تھا کہ اف دے وانٹ ٹو میک آئیڈل ورشپنگ کامن, تو مکہ کے لوگوں میں اسپریڈ کرنا ان کے لیے ضروری تھا. اور پھر پورے کے پورے حرم میں یہ چیز پھیل گئی, اور بہت سارے آئیڈلز جو الگ الگ ایریاز کو بلونگ کرتے تھے وہ بھی آ گئے. اس یعنی الگ الگ ایریا سے آئیڈلز, الگ الگ نام کے ویریس آئیڈلز آ گئے مکہ کے اندر. ایک آئیڈل تھا جس کا نام تھا منات المشالل نیئر قدائد. ریڈ سی کے پاس ایک ایریا ہے المشالل نیئر قدائد, ادھر اس کی پوجا ہوتی تھی. پھر ایک اور ایک آئیڈل آ گیا اللات, وہ طیف سے آیا. پھر تیسرا آ گیا العزا, یہ نخلا ویلی سے آ گیا. تو ابھی دیکھیں ہمارے سامنے 4 آئیڈلز آ گئے, ایک ہبل, منات, لات اینڈ عزا, الگ الگ علاقوں سے. اور مشرک جو ہے یعنی شرک جو ہے وہ پوری طرح سے
انکریز ہو گیا ایوری ویئر حجاز میں. اب عمر بن لوہے جو تھا, یس مسز حبیب. جی السلام علیکم. وعلیکم سنیے یہ جو ایک ہی ٹائم پہ آئے کیا کچھ عرصہ بعد آئے, یہ کیسے؟ یہ تو جیسے ایک بار باری ایک بول رہے نا. جیسے باری باری آ رہے تھے. ابھی ایک یہ تو یہ سیریا سے جو ٹرپ کر کے آیا تھا اس نے لوہے نے لے کر آ گیا ایک, پھر یہ ایونچولی ہر ایک ایریا سے آئیڈلز آنے لگے, دھیرے دھیرے یہ پھیلنے لگا. لیکن کون سے ٹائم پیریڈ میں ون بائی ون, کتنے ٹائم پیریڈ ون بائی میں ون یا یہ آنے لگے انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ خیر. ابھی عمر بن لوہے تھے نا, جو عمر بن لوہے جو تھا وہ ایک جن کی مدد سے, یعنی جہاں پر یہ شیطانیت اور شرک اور یہ سب بدعہ ہوتا ہے وہاں پر جن شیطان یہ بہت زیادہ اسٹرانگ انفلوئنس رکھتے ہیں. تو اس کے پاس بھی ایک جن والا انفلوئنس تھا لوہے کے پاس. تو لوہے کے پاس ایک یعنی جن کی مدد سے اس نے اس کو بولا کہ ایک آئیڈلز آف نوہاز فوک ہے, یعنی نوح علیہ السلام کی جو لوگ تھے. I wouldn't call نوح علیہ السلام کی امت میں سے because the ones who followed him are from the امت, but جو ان کے اگینسٹ میں تھے نوح علیہ السلام کے, جو اور بھی بت پرستی کرتے تھے, وہاں سے انہوں نے کیا لے کر آگئے, جن نے ان کو سگنل دیا یعنی ٹپ دیا کہ نوح علیہ السلام کی جو ادھر ان کے اگینسٹ میں جو لوگ تھے انہوں نے جدہ میں قریب 5 بت جو ہیں اس کو بری کیے ہیں, اس کو بھی نکال کر لاؤ. اب یہ 5 بت کون سے تھے؟ ود, سوا, یغت, یعوق اینڈ نصر. یہ 5 ان کے بت تھے, اس کو بری کیا ہوا تھا جدہ میں. تو شیطان جن نے اس کو ٹپ دیا کہ وہاں سے وہ بھی نکال کر ڈگ آؤٹ کر کے لے آؤ اور تہامہ میں لے کے آ جائیں. پھر یعنی اب دیکھیں شیطانیت کی حد دیکھیں کہ آلریڈی جگہ جگہ سے چن کے جو نبیوں نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا, کسی بہانے سے اس کو بری کر دیا, تہس نہس کر دیا, وہ ان کو بھی ڈگ آؤٹ کر کے لے کر آ رہے ہیں. یعنی دے آر سو اسٹرانگ, کتنے زیادہ ان کا جو مشن ہے آپ دیکھیں کتنا پاورفل ہے. اور پھر وہ والے 5 جو ہے بت کو بھی لے کر آ گیا. پھر ایٹ دا ٹائم آف دس پلگریمیج these idols were distributed among the tribes to take back home. اب انہوں نے اکٹھا کر دیا, اب ان کو پھیلانا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, جو ڈفرنٹ علاقوں سے ٹرائبز آئے تھے ان لوگوں کو ایک ایک آئیڈل پکڑا دی اور کہا آپ اپنے اپنے ایریا میں اس کی تعمیر کرو. سو ہر ٹرائب کا, ہر ہاؤس کا اپنا بت تھا اور سیکرڈ ہاؤس میں انہوں نے میجر والے رکھ دیے. On the Prophet's conquest of Makkah, 360 idols were found around the Kaaba. یعنی یہ جمع ہوتے ہوتے اس کا سلسلہ چلتے چلتے تقریباً 360 بت مکہ میں تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کانکیسٹ کیا تھا تبھی 360 بت تھے جس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. سبحان اللہ. He broke them down and had them removed and burned. یعنی ان کو نکالا گیا, توڑا گیا, نیست و نابود کر دیا گیا اور جلا دیا گیا. الحمدللہ. اور polytheism and idol worship became the most prominent feature of the religion of pre-Islamic Arab. یعنی اس سے ہمیں اندازہ لگ گیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے pre-Islamic Arab جو ہے پوری طرح سے شرک میں, پوری طرح سے بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا. Despite their alleged profession of Ibrahim's religion, یعنی ان کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ احترام تو تھا لیکن ان کے ریلیجن, ان کے عقیدہ توحید کو وہ فالو نہیں کر رہے تھے, بالکل ختم ہو گیا تھا. Most of the tradition and ceremonies of idol worship were instituted by Amr bin Luhay and were deemed as good innovations. یعنی یہ جو عمر بن لوہے جو کیریکٹر تھا اس کے وجہ سے کافی زیادہ شرک اور بت پرستی کو شیپ اپ ملا اور لوگ جو ہیں اس کو گڈ انوویشنز یعنی گڈ بدعت سمجھ کے چل رہے تھے. یعنی دس از سم تھنگ پرمیسیبل اور یہ اچھا سمجھ کے لوگ آگے چل رہے تھے. بلکہ دیکھا جائے تو یہ عقیدہ توحید کے بالکل الٹ, بالکل اپوزٹ ہے. Some of the features of the idol worship were devoting themselves to the idol, seeking refuge with them, uttering oaths in their name, calling for their help in hardship and supplication to them for fulfillment of wishes, believing that the idols could intercede before Allah for the fulfillment of people's wishes. اب میں یہ جو ریڈ کر رہی ہوں نا اس میں آپ دیکھو کیسے similarities آپ کو ملے گی and then inshallah I will link it to what is happening in today's time. Okay. ان کے جو فیچرز تھے آئیڈل ورشپنگ کا, ایکچولی ان کا جو تھا 3 میجر پوائنٹس ہیں, لیکن اس کے اندر ابھی ہم اس کو دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ کرتے کیا تھے پتہ ہے, ان کی جو حرمت اور عبادت کا جو لیول تھا وہ ایسا تھا کہ یہ ان آئیڈلز کے اندر اس سے دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد دے آر ایکسپیکٹنگ پروٹیکشن کہ یہ آئیڈلز, یہ بت جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے. اینڈ دین یہ ان کی قسمیں اٹھاتے تھے, ان کے نام کی منتیں کرتے تھے, ان سے مدد مانگتے تھے, اپنی دل کی خواہشیں جو ہے اس کے سامنے رکھا کرتے تھے.
اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے سامنے ان کی شفاعت کریں گے. اوکے. سیکنڈ ان کا تھا کہ یہ اس کی پلگرمیج یعنی یہ اس کے جو ہے سرکممبلیشن کرتے تھے, اس کی طواف کیا کرتے تھے اور اس کے بعد سجدہ کیا کرتے تھے. سیکنگ فیور آف آئیڈلز تھرو ویریس سیکریفائسز, ان کے نام کی قربانیاں کرتے تھے. اوکے. اب یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اب اس کو آپ سوچیں, اس زمانے میں ہم کہہ رہے ہیں دور جہالیت, دور جہالیت کا ہم اس کو نام دے رہے ہیں. ابھی آپ اگر سوچیں کہ آج کی تاریخ میں اس طرح کی دور جہالیت یا اس طرح کا جو گناہ ہے, جو شرک ہے, جو بدعہ ہے, وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے, جو یہ درگاہوں پہ ہو رہا ہے, جو یہ ڈفرنٹ بابا اینڈ اولیاء اینڈ تھنگز لائک دیٹ پہ ہو رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ وہی سیم کنسپٹ ہے؟ یعنی یہ چیز جو ہے بار بار ہسٹری میں کیوں ریپیٹ ہوتی ہے؟ کیوں دوبارہ سے انسان جو ہے, جو مسلم مومن, جو پیدائشی عقیدہ توحید پہ پیدا ہوا بندہ ہے, وہ کیوں شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے, کیسے مائل ہو جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ اللہ سے, اللہ پہ ان کا یقین ہے, یعنی ان کا جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہے نا, وہ افرمیشن تو ہے لیکن نیگیشن نہیں ہے. یعنی they are believing in that Allah is the God, but they are not declaring that there is no other God. یعنی عبادت جو ہے, ساری ہماری عبادت جو ہے, ساری ہماری توقع جو ہے, سارا ہمارا توکل جو ہے, سارا ہمارا تقوی جو ہے, وہ صرف ایک ہی ذات کے اوپر ڈائریکٹ ہونا ہے, which is اللہ عز و جل. اب جب تک ہم یہ افرمیشن اور نیگیشن نہیں کرتے ہیں, یعنی جو ہمارا شہادہ کا فرسٹ لیٹر ہے وہ لا سے شروع ہو رہا ہے, کہ جب تک میں نیگیٹ نہیں کرتی, جب تک میں دوسرے گاڈز کو ریجیکٹ نہیں کرتی, میں 100% اللہ کو نہیں دے سکتی. جب تک میں 100% اللہ کو نہیں دے سکتی, تب تک کہ میرا عقیدہ توحید فرم اور کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایز اے گاڈ مان رہے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے بیچ میں وسیلہ ہے, یہ ہماری شفاعت کریں گے, اس کے نام کی منتیں مانگ رہے ہیں, اس کے نام کے لنگر چل رہے ہیں, اس کے نام کی پروٹیکشن ہو رہی ہے, قسمیں اٹھائی جا رہی ہے. لیکن یہ سارے جو امور ہے یہ عبادت کے ریلیٹڈ ہیں, یہ عقیدت کے ریلیٹڈ ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہونے چاہیے. لیکن اگر یہی سارے امور کسی اور کی طرف اگر ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں, it directly goes into the category of shirk. تو یہی شرک اس زمانے میں یہ بتوں کے سامنے کر رہے تھے. آج ہماری جو بہت بڑی ایک تعداد آف امت ہے وہ قبروں کے سامنے کر رہی ہے, کسی جھاڑ کے سامنے کر رہی ہے, کسی بابا کے نام پہ کر رہی ہے, کسی ٹیچر کے اسکالر کے نام پر کر رہی ہے. یہ سارے کے سارے کام شرک کے اندر جاتے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور ہمارے پاس اللہ کے پاس جسے کہتے ہیں نا شرک کی کوئی بھی معافی نہیں ہے. کبیرہ صغیرہ خفی all types of shirk okay are unforgivable. And I would urge, I would request, I would again stress on this point کہ اپنے آپ کو کھنگالیں, اپنے دل اور دماغ کو, روح کو کھنگالیں کہ ہمارے اندر اگر ایک آیوٹا, ایک چھوٹا سا بھی نطفہ آف شرک ہے, may Allah uproot it from our hearts, اور ہم پوری طرح سے عقیدہ توحید پہ اپنے آپ کو پکا کریں. اور ہمارے اگر ایلڈرز, ہمارے ریلیٹیوز, ہمارے پیرنٹس, ہمارے فرینڈس اگر اس چیز کے اندر مبتلا ہیں, دعا کریں to pull them out of it, make dua for them, put in your efforts. اپنے طرف سے جو ہو سکتا ہے کر لیں, کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے, بہت سنگین معاملہ ہے, اس کے بارے میں سیریس ہونا بہت ضروری ہے. اور بار بار کوشش کریں, جیسے ہم لوگ ہماری کھیت یا ہمارے پلانٹس کو ویڈنگ کرتے ہیں نا, کیونکہ ہم دیکھیں پانی ڈال رہے ہیں ہم کہ ہم ہمارے پھول اور پھل اگے, لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کچرا بھی اگ جاتا ہے, تو اس کو ہم ویڈ آؤٹ کرتے ہیں, ہم اپروٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کیا کریں, اپنا جائزہ لیا کریں. آر وی آن دا اسٹریٹ پاتھ, آر وی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس, آر وی اوائڈنگ, اگر کہیں کچھ حق کے ساتھ باطل تو مکس نہیں ہو رہا ہے, ڈو اے چیک. لیکن دس از سم تھنگ ویری سیریس. کتنے کلیئرلی لکھا ہوا ہے, یہ سارے پوائنٹس جو ہے یہ آج بھی ہو رہے ہیں. may Allah protect all of us یا رب, may Allah give us ہدایہ. اللہ یہدینی و یہدیکم, اللہ یصلحکم یا رب. یہ اس کا طواف کرتے تھے, اس کو سجود کرتے تھے. درگاہوں میں یہی ہوتا ہے, طواف بھی ہوتا ہے, سجود بھی ہوتا ہے. and we all know very well کہ قبروں کے پاس جا کے صلاح نہیں ہو سکتی, مسجد نہیں ہو سکتی ہے. there are too many things, یعنی فقہ ایشوز ہے, we have studied it in the earlier chapters, لیکن trust me یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. so make sure we are not getting into any of those. Quranic verses from surah number 5 verse number 3. and that which is sacrificed, slaughtered on an-nusub, stone altars. تو یہ اس کے ریلیٹڈ ہیں جو یہ لوگ کیا کرتے تھے.
Then again in Surah number 6 verse number 121, eat not, O believers, of that meat on which Allah's name has not been pronounced at the time of the slaughtering of the animal. غیرullah کے نام کی جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے کھانا allowed نہیں ہے. Allocating certain portions of food, drink, cattle and crops to idols. یعنی یہ دیکھیں ابھی آپ جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو جیسے فار ایگزامپل پہلی کھیتی آئی, پہلے آم آ رہے ہیں یا قربانی آپ نے دی ہے غیر اللہ کے نام کی, تو آپ سب سے پہلے ان کو ایک چھوٹا سا بولتے ہیں نا, انڈیا میں we used to call it بھوگ لگانا, آئیڈلز کے آگے رکھتے ہیں کھانا کور کر کے, assuming that the idols will eat or bless the food. استغفر اللہ لازم. تو یہ سارے کام ہوتے تھے. Surprisingly enough, portions were also devoted to Allah himself, but people often found reasons to transfer parts of Allah's portions to idols, but never did the opposite to this effect. یعنی آپ دیکھیں کسی یہ باتیں دل کو دماغ کو راضی نہیں کرتی ہیں, بٹ ہوتی تھی اور ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں صدیوں سے. There is another surah number 6 verse number 136, and they assign to Allah a share of the tilth and cattle which he has created, and they say this is for Allah. یعنی ہماری اوقات ہے کہ ہم لوگ اللہ کو شیئر دیں. یعنی he is the خالق, he is the مالک, he is the مدبر, he is the provider, he is the sustainer, he is the manager. ہم لوگ اپنے طرف سے وہ ایک پلیٹ بنا کے دے رہے ہیں یا ایک بکری یا ایک مرغا. I mean it doesn't make sense. مگر یہ دیکھیں من گھڑت شیطان نے کیسا اس پہ عقیدت بنائی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حصہ دے رہے ہیں کہ اللہ کو حصہ دینا. ابھی اللہ کو دینے کے لیے what they're doing, they're giving it to the idols, thinking that it is going to reach Allah. According to their pretending, and this is for Allah's so-called partners, but the share of their Allah so-called partner reaches not Allah, while the share of the Allah reaches their Allah so-called partners. Evil is the way they judge. Yani pura head to toe is evilish act. Another reference from Quran, Surah number 6 verse number 138, seeking favors with these idols through vows of offering crops and cattle. Yani again qasmein uthana, vows or oath uthana. And according to their pretending, they say that such and such cattle and crops are forbidden, and none should eat of them except those whom we allow. And they say there are cattle forbidden to be used for burden or any work, and cattle on which at slaughtering the name of Allah is not pronounced, lying against him. Yani Allah ke siwaye qurbaniyan karna. Dedication of certain animals such as Bahira, Saiba, Wasila, Hami to idols, which meant sparing such animal from useful work for the sake of their heathen gods. یعنی ان کی من گھڑت باتیں تھی کہ یہ ایک پرٹیکولر جو ایک اسپیسیفکیشن کا کاؤ ہوگی تو یہ قربانی کے لیے یوز ہوگی, تو اس کو ڈومیسٹک کام کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے یا ٹریولنگ کے لیے نہیں یوز کیا جائے گا. یعنی یہ ان کی دل کی منت یا دل کی فیلنگ تھی, ان کی عقیدت تھی سرٹن آئیڈلس کے اوپر, سرٹن کیٹل کے اوپر. As reported to the well-known historian Ibn Ishaq, was the daughter of Saiba, a female camel that gave birth to 10 successive females but no males. It was then set free, and all were forbidden to tie her, burden her, shear her of her wool, or milk her, except for guests to drink from. And this was done to all her female offsprings, which were given the name Bahira. اب ادھر ایک ایگزامپل دیا ہوا ہے کیمل کا جس کا نام تھا بحیرہ. وہ شی کیمل تھی اور اس نے جو ہے یعنی سارے فیمیل کیملز کو ہی برتھ دیے تھے. تو ان کی فیمیل کیملز کو نہ تو برڈن کیا جاتا تھا, نہ ان کو لاک کیا جاتا تھا, اور ان کو کوئی بھی یعنی کسی پابندی یا بندش میں نہیں تھی. وہ صرف ان کا ملک جو ہے گیسٹ کو دیا جاتا تھا. The Wasila was a female sheep that had 10 successive female offsprings in 5 pregnancy. Any new birth from this Wasila were assigned only for use or consumption by males. دوسری ایک another camel, she camel تھی Wasila نام کی, اس کا بھی یہی چکر تھا, ان کی اس کے اوپر عقیدت الگ طور سے تھی. تو وہ صرف میلز جو ہیں وہ ہی اس کو اس کے جو ملک وغیرہ اس کو یوز کر سکتے, باقی اور کوئی نہیں, فیمیلز نہیں. The Hami was a male camel which produced 10 progressive females and was thus similarly forbidden. یعنی یہ الگ الگ ٹائپ کی ان کی بدعت کا سلسلہ بتایا گیا ہے, وسیلہ کے نام پر, حامی کے نام پر, باہرہ کے نام پر. تو this is what they were involved in. Another reference of Quran from Surah number 503, Allah has not instituted things like Bahira and Saiba or Wasila or Ham, but those who disbelieve invent lies against Allah, and most of them have no understanding, which is very clear and apparent. Another surah number 6 verse number 139, and they say what is in the bellies of such and such cattle, milk or fetus, is for our males alone and forbidden to our female girls and women, but if it is born dead then all have shares therein. یعنی again ان کا وہی تھا کہ certain cases میں only males کو allow کرتے تھے consume کرنا, certain cases پہ they used to allow only females to consume, اور اگر وہ fetus born dead ہو تو everybody will have a share in it.
Other types of cattle are also mentioned in this regard. Sayyid bin al-Musayyib stated clearly that these kinds of cattle were dedicated to their false gods. यानी इस टाइप की जो केसेस होते थे वो उनके जो false gods को थे उनको डेडिकेट किया करते थे. It has been authentically reported from the Prophet that such superstitions were first invented by Amr bin Luhay. यानी ये टाइप की जो बिदात हैं कैटल के भी रिलेटेड, पहले आइडल वर्शिप का हमने पढ़ा, अब ये कैटल रिलेटेड की भी जो मिथ एंड मिसकंसेप्शंस थे, मन घड़त बातें थी, बिदात है, ये सारे लुहे अमर बिन लुहे के ने इनिशिएट किए हुए थे. The Arabs did all this for their idols, believing that the idols would bring them nearer to Allah, lead them to Him, and mediate with Him for their sake. यानी उनका मानना ये था कि इससे उनको अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह ताला उनको गाइड करेंगे, अल्लाह ताला की शफात, यानी उनके लिए आइडल्स जो हैं शफात करेंगे अल्लाह के सामने. इसमें कुरान की एक वर्स है, रेफरेंस 39 सूरा वर्स नंबर 3, we worship them only that they may bring us near to Allah. कितनी गलत सोच है, देखें आप. Another reference, surah number 10 verse number 18, and they worship besides Allah subhanahu wa ta'ala things that hurt them not nor profit them, and they say these are our intercessors with Allah. So ये सारी गलत अंधेरा जो था इसको हटाने के लिए, ये मनगढ़ंत बातों को खत्म निस्तो नाबूद करने के लिए इस्लाम का आना कितना जरूरी था. Another divinatory tradition among the Arabs was casting of azlam, featherless arrows, which were of 3 kinds, one showing yes, another no, and third was blank. अभी एक और चीज इनके अंदर थी, of course we are talking about the bidat, कि ये जो है ना अभी prediction यानी fortune telling, मसलन अगर इन्होंने कुछ काम करना होता था तो ये featherless arrows लेते थे, और इसमें 3, इसको अज़लाम कहा जाता है अरबिक में. इसमें ये होता था कि एक अगर if it for example if it goes right तो yes, if it goes left तो no, and third यानी blank. ओके, तो इसका भी इस्तेमाल होता था. अब देखिए अगेन हमारे यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड फाल. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा ये फाल खुलाना एंड ऑल दैट. कुरान को रैंडमली किसी भी पेज पे खोला जाता है एंड आंख बंद करके किसी भी लाइन के ऊपर हाथ रखा जाता है. व्हाटएवर द लाइन स्टेट्स आप वो करें. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. इस किस्म के बहुत सारे एग्जांपल्स दुनिया भर में मौजूद हैं, सिर्फ हमारे एशिया में नहीं, दुनिया भर. इवन इन अरब्स कि वो टर्किश कॉफी का मग होता है, उसको वो टर्किश कॉफी पीने के बाद आपने देखा होगा कि नीचे जो है उसके वो कॉफी का जो है काफी हिस्सा रह जाता है. वो क्या करते हैं, उसको प्लेट में डालते हैं एंड देन दे स्लाइड इट. स्लाइड करने से जो कोई शेप बनती है फिर वो अभी इट्स नेचुरल, यानी सब कुछ ना कुछ तो शेप बनेगी, तो उसमें से वो लोग उसका डिसाइड करते हैं वेदर टू डू दिस और नॉट. अब ये सारे मेजर इवेंट्स, मसलन मेजर या छोटे इवेंट्स के ऊपर ये करते हैं. शादी का मामला हो, जॉब का मामला हो, कहीं पर लोकेशन रीलोकेशन का मामला हो, एनी स्मॉल और बिग डिसीजन, इंस्टेड ऑफ गोइंग द राइट वे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दुआ, इंस्टेड ऑफ डूइंग इस्तिखारा, ये सारे शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं. और आपको अच्छी तरह से पता है, स्टिल आई विल रिमाइंड इट, फोरकास्ट, प्रेडिक्शन, knowing about the future, nobody can tell you and nobody knows it except Allah Azza wa Jal. इस बात का आप अपने दिलो दिमाग पे यानी बिल्कुल गड़ा के रखें कि किसी को भी इल्म नहीं है कि अगले पल क्या होगा, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पता है. और अगर कहीं कोई in terms of horoscope, in terms of astrology, in terms of any science, अगर आपको कोई predict करके future बता रहा है तो वो गलत है. अब again don't mix me with something called scientific evidence based. मसलन if there is a forecast, okay, अगर geographical कोई issue है, अभी जैसे आपके diagnosis के हिसाब से कोई scientific evidences है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं future events in your life उसकी बात कर रही हूँ. सो वो जो है वो सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता था. हमें अच्छी तरह पता है एविडेंसेस फ्रॉम द हदीथ एंड कुरान के इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम didn't have that knowledge except what Allah revealed to him. तो आगे की हमें कोई नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. एक और एक नुक्ता यहाँ बता दूं, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि ये जो जिन और जो एस्ट्रोलॉजर और जो मैजिशियन, सॉर्सरर्स वगैरह, आमिल वगैरह काम करते हैं ना, ये ऐसा होता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ स्काई के ऊपर जो एंजल्स को इंफॉर्मेशन या ड्यूटीज दी जाती है, तो ये जो जिन होते हैं ये उन्हें 1%, 100 में से 1% की इंफॉर्मेशन मिलती है. व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्टील दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग इट टू द मैजिशियन, तब एंजल्स जो है इनको एरो, मतलब इनको ना बर्निंग स्टोन्स मारते हैं जिससे ये किल होते हैं. तो ये जो आपको दिखाई देता है ना शूटिंग स्टार्स वगैरह, दिस इज व्हाट इट इज, द रियलिटी ऑफ इट. और हम लोग क्या करते हैं, विश करो शूटिंग स्टार है, विच इज टोटली नॉनसेंस. सो ये जो है ये शयातीन को किल करते हैं. लेकिन ये जो है ना जिन,
یہ وہ انفارمیشن لا کر 1% انفارمیشن 99% آف لائز کو مکس کر کے لوگوں کو الو بناتے ہیں. دس از آلسو اے ریالٹی, بٹ no one knows and no one can predict the future because only Allah knows. Allahu alam. So یہ جو ازلام تھا یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا ایکٹیویٹی تھی. تو یہ اس کو یوٹیلائز کرتے تھے سیریس میٹرز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, ٹریول کرنا, میرج, اور اس کے بعد اگر یس ہو تو وہ جاتے تھے, دے یوزڈ ٹو گو اہیڈ, نو ہو تو ڈیلے کر دیتے تھے اگلے سال کے لیے. ڈفرنٹ ٹائپس آف ازلام کیا تھے؟ کاسٹ آف واٹر, بلڈ, منی اور depicted from you, not from you, or mulsaq associated. In cases of doubt regarding the legitimacy of a child, they would resort to the idol of Hubal with the 100 camel gift for the arrow caster. دیکھیں ابھی آپ یہ پھر سے کھانے پینے والا معاملہ چالو ہو گیا. جیسے کہ اب یہ ازلام ایرو والا ہو گیا, کافی ساری چیزیں جو ہے اس میٹر سے سالو کی جاتی تھی. دوسرا ایک تھا کہ فار ایگزامپل اگر ایک بچے کی لیجیٹمیسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, یعنی یہ بچہ جو ہے اس کا باپ کون ہے, آئی وڈ سے ڈی این اے ٹیسٹ آف دیٹ ٹائم. وہ لوگ کیا کرتے تھے, ہوبل نام کا جو آئیڈل تھا نا, جو اس نے لوہے نے لایا تھا سیریا سے, یہ ہوبل آئیڈل جو تھا یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا لیجیٹمیسی آف دا چائلڈ. کیسے کرتا تھا؟ جو یہ ایرو پھینکتا تھا نا اس کو 100 کیمل کا گفٹ دیا جاتا تھا. اٹ از اے بگ تھنگ حسب نسب کو مینٹین کرنا, ریٹین کرنا کہ بھئی کس کی اولاد ہے. اوکے, تو یہ جو ہے چائلڈ کی لیجیٹمیسی کو جاننے کے لیے ہوبل کو اپروچ کرتے, ہوبل آئیڈل کو اپروچ کرتے تھے, اور ہوبل کے نام پہ جو یہ ایرو کاسٹ کرتا تھا اس کو یہ لوگ 100 کیمل گفٹ کیا کرتے تھے. آج بھی وہی ہوتا ہے, بابا جیوں کو ڈھیر سارے, یعنی انہوں نے کہہ دیا آپ کے ابھی آگے بہت پرابلمز آنے والی ہے, جلدی سے 2 قربانی دینی ہوگی, تو بکرے آ رہے ہیں اور بابا جی جو ہیں وہ چاپس کھا رہے ہیں. یعنی یہ سب کھانے پینے کا معاملہ ہو گیا. I don't want to get into it, but I'm sure آپ لوگ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں. Only the arrows would decide the child's relationship to the father. If the arrow showed from you, then it was decided that the child belonged to the tribe. If it showed not from you, then would be regarded as an ally. But if mulsaq appeared, the person would retain his position but with no lineage or alliance contract. mulsaq is a neutral status. تو اگر وہ آپ کی نسل میں سے ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو وہ رائٹس دے دیے. اگر اس کی نسل میں سے نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کو وہ رائٹس نہیں دیے, اور اگر وہ نیوٹرل ہے تو وہ اپنی پوزیشن کو ریٹین کرے گا, بٹ اس کی آگے جو ہے اس کو ڈیو رائٹس نہیں ملیں گے. This was very much like gambling. یہ gambling کی طرح ہے. And arrow shafting, whereby they used to divide the meat of the camels they slaughtered according to this tradition. تو یہ جو ہے اگین جوئے کی طرح تھا, گیملنگ چلتی تھی, اور جو کیمل میٹ تھا اس کو پھر ایک صحیح طریقے سے ان کی جو ایک طریقہ تھا, اس ٹریڈیشن تھا, اس کے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. Moreover, they had a deep conviction in the tidings of soothsayers, diviners and astrologers. لیکن یہ جو نجومیت ہے اس کے اوپر ان کا عقیدہ بہت اسٹرانگ تھا. A soothsayer was someone who dealt in the business of fortune telling events and claimed knowledge of secrets and had jinn subordinates. دیکھیں یہ جن کی میں بات کر رہی تھی آپ کو, who would communicate information to him. Diviners claimed that they could uncover the unknown by the means of a special power granted to them, while others boasted they could reveal hidden secrets by a cause and effect inductive process that would lead to detecting a stolen commodity, location of a theft, a stray animal, and the like. The astrologer belonged to a third category, observing the stars and calculating their movements and orbits, whereby he would foretell the future. اب یہ ساری جو ہے نجومیت, غیب علم کہ بھئی آپ کا کچھ گم ہو گیا ہے, چوری ہو گیا ہے تو کس کے پاس ہے, یعنی یہ الگ الگ طریقے سے جو آپ کو فیوچر, ان نون, غیب علم کی انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کے اندر ان کا عقیدہ تھا, اور یہ لوگ بہت اسٹرانگ ڈیولپ تھے اس ٹائم. And again, وہ جو جن ان کے subordinates تھے, they used to help them. Conviction in the information provided by the astrologer was in reality a belief in the stars and the position of the particular stars. یہ ابھی بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ certain symbols, certain signs, geometrical patterns, numerology, آپ کے واستو شاستر, یہ کنڈلینی, یہ سارا کچھ جو ہے third eye opening, یہ سب اسی کیٹیگری میں جاتا ہے. May Allah protect us and our children. They would say we were delivered rain because of the position of the star. یعنی ابھی ایک بارش ہو رہی ہے, ابھی ایک اللہ کی جو نعمت ہے, اللہ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر,
لیکن یہ اس کو کریڈٹ دیا کرتے تھے کہ یہ پرٹیکولر پوزیشن پہ یہ پہنچے ہوئے بابا نے, یہ اس نے پریڈکٹ کیا, اس نے اس کے یہاں پر ہم نے یہ قربانی دی تو یہ بارش آ گئی. یعنی all these things were very strong. The belief in omens for fortune telling future events were common among the Arabs. Some days, months and particular animals were regarded as portents. اور ایک ان کے اندر تھا کہ certain day, certain time, certain events جو تھے اس کو وہ لوگ اچھا مانتے تھے, شبھ مہورت مانتے تھے, اور certain کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو اشبھ مانتے تھے. یعنی گڈ لک بیڈ لک کے ڈیز تھے, گڈ لک بیڈ لک کا ٹائم تھا. They also believed that the soul of a murdered person would fly in the wilderness and would never be at rest until revenge was taken. آپ کو یہ ساؤنڈ نہیں ہو رہا کہ یہ جیسے یہ جو ہندوازم کے اوپر یہ جو بلیف سسٹم ہے کہ جب کوئی انسان کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے آتما بھٹکتی رہتی ہے, اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جائے. اب یہ ساری باتیں آپ دیکھیں یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. سرپرائزنگلی before the advent of Islam, Arabs میں یہ prevalent تھا. Superstition was widespread. If a deer or bird when released turned right, then the work they had embarked on would be regarded favorable. Otherwise, they would fear a negative outcome and refrain from pursuing it. ابھی ہم لوگوں کا جیسے آگے سے اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو ٹرن کر جائیں گے, کوئی پیچھے سے چھینک مارے تو اشبھ ہو گیا. There are so many n number of examples. ایگزامس پہ جا رہے ہیں تو دہی شکر کھلا کر بھیجو. I mean آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں, اللہ ہمیں معاف کرے, we were involved in it جب تک کہ ہم کو اس چیز کا علم نہیں تھا. ہم اس چیز میں یعنی we were involved in it by believing in, but later on جیسے ہی دین کی معلومات ہوئی, الحمدللہ اللہ saved us. لیکن یہ سب جو ہے من گھڑت باتیں, یہ سب غلط ہے, سب کچھ غلط ہے. Everything is in the hands of Allah and everything is a part of qadar. The people of the pre-Islamic period, whilst believing in superstition, still retained some of the Abrahamic traditions, such as devotion to Al-Kaaba, circumambulation, observance of pilgrimage. They stay at Arafah and offering sacrifices. ابھی کچھ نہ کچھ Abrahamic traditions, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی چند چیزوں کے اوپر ان کی عقیدت تھی. مثلاً کعبہ کی حرمت, اس کے بعد طواف, اس کے بعد ہر سال میں ایک بار حج یا عمرے پہ جانا, یہ سارا جو تھا, عرفات, offering sacrifices, یہ بھی چیزیں ان میں موجود تھی. All these rituals were observed despite some innovations that adulterated their sacredness. As the Quraysh were the descendants of Ibrahim, custodian of Al-Kaaba, the inhabitants of Makkah and non-Arabs and no Arabs besides them had the same status or rights that they had. They referred to themselves as Al-Hums and they would refrain from going to Arafah with the crowd. Instead, they would stop short at Muzdalifah. It was about this that the following was revealed. This is from the Surah Baqarah, ayah number 199. Then depart from the place whence all the people depart. ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی چند ٹریڈیشنز کو مانتے تھے, لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ بدعت سے ڈائلیوٹ ہو گیا تھا, خراب ہو گیا تھا, کنٹیمنیٹ ہو گیا تھا. اور قریش جو تھے آف کورس وہ ڈسینڈنٹس آف ابراہیم علیہ السلام کے تھے, اور ان کے ہاتھ میں مین پوزیشنز تھی کعبہ کی. دے ور دا انہیبیٹنٹس, مکہ میں رہنے والے تھے, اور ان کا اسٹیٹس ہائر تھا, اور یہ اپنے آپ کو کیا بلاتے تھے, الہمس, اپنے آپ کو ریفر کرتے تھے الہمس. اب جب عرفہ میں کراؤڈڈ ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے, یہ شارٹ سٹاپ لیتے تھے مزدلفہ میں. Another hearsay deeply established in their social tradition dictated that they would not eat dried yogurt or cooking fat, nor would they enter a tent made of camel hair or seek shade unless in a house of adobe bricks so long as they were in ihram. یعنی ابھی ہے نا ان کی یہ جب جاتے تھے عمرے کے لیے, جب پلگرمیج کے لیے جاتے تھے تو چند من گھڑت اومنز یا مسکنسیپشنز ان کے ہوا کرتے تھے. کیا کرتے تھے, یہ ڈرائیڈ یوگرٹ جو ہوتا ہے نا, سوکھا ہوا جو روب دہی ہے وہ, اور کوکنگ فیٹ نہیں کھاتے تھے. پھر وہ والے ٹینٹ میں نہیں انٹر کرتے تھے جو کیمل ہیئر سے بنا ہوتا تھا, جب تک کہ برک کی جو شیڈ نہ ہو ہاؤس کی, اس کی چھت میں نہیں آتے تھے احرام کی حالت میں. اور ان کی یہ مسکنسیپشنز تھے. آف کورس out of the deeply rooted misconception, they all denied pilgrims other than Makkans access to the food they brought when they wanted to make pilgrimage or lesser pilgrimage. تو یہ صرف مکنز کو جو ہے فوڈ ایکسس پرووائڈ کرتے تھے, باقی باہر والوں کو نہیں.
اور ود ان دا گروپ یعنی ود ان دیئر کلان اونلی, مثلاً مکنز جو تھے ان کے انہیبیٹنٹس انہی کو یہ فوڈ اور سارا کچھ پرووائڈ کر رہے تھے. And they ordered pilgrims coming from outside Makkah to circumambulate Al-Kaaba in clothes provided by Al-Hums. یعنی اب یہ جو Al-Hums قریش تھے یہ کیا کرتے, جو باہر سے آتے تھے نا ان کو کعبہ کا طواف کرنے دیتے تھے ان کپڑوں میں جو ہمس ان کو پرووائڈ کریں گے. یعنی یو کین سی وہ اپنی اتھارٹی یا اپنا جو ایک وہ ہے نا بیٹر دین دی ادرس کیسا مینٹین کر رہے ہیں. لیکن but if they could not acquire them, men were to do so in the state of nudity. اب یہ دیکھیں اگر ہومس ان کو کپڑے پرووائڈ نہیں کرتے تو یہ پتہ ہے برہن یعنی بالکل نیوڈیٹی میں یہ طواف کرتے تھے. اینڈ وومن with only some open shirt. عورتیں جو تھی وہ ایک یعنی بیرلی جو ان کا اپرز کور کرے اوپن شرٹ جو ہے وہ پہنتی تھی, اور آدمی جو ہے وہ ایسے ہی نیوڈ ہو کر طواف کرتے تھے. اس پر جو ریفرنس ہے اٹ از فرام سورہ نمبر 7 ورس نمبر 31. O children of Adam, take your adornment to every masjid. If men or women were modest enough to go around Al-Kaaba in their clothes, they had to discard them after circumambulation for good. یعنی انہوں نے جو طواف کرنے کے بعد جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو فار ایور ڈسکارڈ انہیں پھینک دینا ہے, انہیں یوز دوبارہ سے وہ نہیں کر سکتے. When the Makkans were in the sacred state of pilgrimage, they would not enter the houses through the door, but through holes they used to dig in the back walls. جب یہ انٹر کر رہے ہیں احرام کی حالت میں اور نیت کر کے جا رہے ہیں کہ وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ اپنے گھروں میں مین دروازے سے انٹر نہیں ہوتے تھے. بیک ڈور میں انہوں نے کوئی ہول یا کوئی ڈگ کیا ہوتا تھا بیک وال میں سے, ادھر سے انٹر کرتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کے لیے تقوی کے لیے بہت ضروری ہے. بٹ قرآن نے پھر اس کو کینسل کیا ان سورۃ البقرہ 189. It is not albir that you enter the houses from the back, but albir is the quality of the one who fears Allah. So enter houses through your proper doors and fear Allah that you may be successful. یہ سب باتوں کا ڈسکس کرنے کا مقصد اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سوچ سکے کہ ہم کہاں تھے اور وہاں سے ہم یہاں کہاں تک پہنچے. اور پھر ہماری بدقسمتی کتنی ہوگی کہ جب ہمارے پاس ایک خالص دین ہمارے پاس پرووائڈ کر دیا گیا, پھر ہم نعوذ باللہ اندھیریوں میں کیوں لوٹ جاتے ہیں. That is the question we have to ask us, each one of us. Such was the religious life in Arabia, full of polytheism, idolatry and superstition. یعنی 3 چیزیں اگر ہم گنے کہ اسلام کے آنے سے پہلے کیا تھا, کیا تھا؟ شرک تھا, بت پرستی تھی, اور یہ من گھڑت سپرسٹیشنز تھے. جوڈائزم, کرسچینٹی, میجینزم اینڈ سیبینزم however could find their ways easily into Arabia. اب جبکہ آپ کی کہتے ہیں نا کوئی ایک ٹھوس وال ہی نہیں ہے, ایک آپ کے پاس پروٹیکٹیو شیلڈ ہی نہیں ہے, تو ہر جگہ سے گند کوڑا آپ کے پاس آ سکتا ہے اڑ کر. تو ڈیفینیٹلی آپ کے عقیدے میں بھی ملاوٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں. ہر جگہ سے کوئی بھی فیتھ کوئی نیا کچھ لے کر آ گیا, کوئی نیا کرامت دکھا دیا, ختم, اس کے پیچھے گئے. پھر کوئی آیا کسی نے کچھ نئی بات بتا دی, اس کے پیچھے دوڑے. اسی طریقے سے یہ کرسچینٹی کے پیچھے کوئی جا رہا ہے, کوئی آگ کی جو پوجا کرتے ہیں اس کے پیچھے جا رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ انفلوئنسز آ کر اور آپ کے عقیدے کو جو ہے اس میں ملاوٹ پیدا کر دیتی. The migration of the Jews from Palestine to Arabia passed through 2 phases. First, as a result of the persecution, they were subjected to the destruction of their temple and taking most of them as captives to Babylon at the hand of King Bukhtanasar in the year 587 BC. Some Jews left Palestine for Hijaz and settled in its northern areas. اب Jews جو تھے, جو یہود تھے, ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا. جو پیلسٹین سے ہوتے ہوئے عربیہ میں پاس ہوئے, ان کے بھی 2 phases تھے. ایک تو جو ان کو قتل وغیرہ ہو گیا تھا, ان کا بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو گیا تھا, ان کے ٹیمپلز کا, بہت سارے ان کی پرزنر آف وار لے لیے گئے تھے بیبیلون میں کنگ بختہ نصر نے. یہ کب کی بات ہے؟ 587 BC کی. تو کچھ جیوز جو تھے وہ پیلسٹائن میں رہ گئے تھے, حجاز میں, ناردرن ایریاز میں. اور سیکنڈ فیز میں رومن آکوپیشن جب آیا فلسطین میں انڈر دا لیڈرشپ آف رومن بوتاس, یہ 70 CE کی بات ہے. This resulted in a tidal wave of Jewish migrations into Hijaz and Yathrib. تو ایک جو سیکنڈ لاٹ آیا وہ کہاں پہنچا؟ حجاز میں اور یثرب یعنی مدینہ میں. اسی لیے مدینہ میں جیوز تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یعنی if you remember roughly مدینہ میں جیوز موجود تھے. جو منافق والی بھی جو قوم تھی وہ یہیں پر ہی تھی. تو یہ کہاں سے آئی تھی؟ جب رومنز نے ان لوگوں کو ڈرائیو آؤٹ کیا تھا تب یہ پہنچے حجاز اور مدینہ میں.
اور particularly کہاں خیبر اور تیمہ. Here they converted many tribes to their faith. یہاں پر آتے ساتھ یہود نے پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو جو ہے جوڈائزم یہودیزم کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے وہاں پہ فورٹس بنائے, کیسلز بنائے, ولیجز بنائے, and they started developing. Judaism managed to play an important role in the political life before Islam. یعنی before anything else یہود کا جو ریلیجن تھا وہ زیادہ پھر دھیرے دھیرے طول پکڑنے لگا. When Islam dawned on that land, there were several famous Jewish tribes: Khabir al-Mustaliq, An-Nadir, Qurayza, and Qaynuqa. Qaynuqa al-Samhudi mentioned that the Jewish tribes numbered as many as 20. اب آپ دیکھیں یہ چند Jewish تھے جو ادھر کی طرف آئے تھے. رومن انویژن کے بعد یہ یثرب کی طرف, سعودی کی طرف آئے تھے. اب ادھر انہوں نے آ کر اپنی 20 ٹرائبس ڈیولپ کی, اچھی طرح سے اسٹرانگ روٹڈ بنائے. اور جو مین جوش ٹرائبس تھے وہ خبیر, المستلق, النادر, قریظہ اینڈ قینوقا ٹرائبس تھی. Judaism was introduced into Yemen by a man called Asad Abi Karab. He had gone to Yathrib as a part of fighting expedition and embraced Judaism there. یمن میں کس نے لے کر آیا؟ اسد ابی کرب. وہ مدینے میں گیا تھا ایک فائٹنگ ایکسپیڈیشن کے لیے. وہاں پر جا کر آپ دیکھیں یہود کا دعویٰ کتنا اسٹرانگ ہے. یہود کے دعویٰ سے جو فائٹنگ ایکسپیڈیشن پہ گیا تھا اس نے اپنا فیتھ چینج کر کے جوڈائزم یہودی بن کر واپس یمن میں آ گیا. اب آنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ 2 ربائز کو بھی لے کر گیا. بنی قریظہ کی ٹرائب میں سے, بنی قریظہ کی ٹرائب میں سے 2 ربائز کو لے کر گیا, یعنی ان کے پریسٹ, یہود کے پریسٹ کو لے کر گیا اپنے ساتھ, اور یمن کے لوگوں کے ایک نیو ریلیجن انٹروڈیوس کیا, یہودیزم. There Judaism found fertile ground to propagate and gain adherents. After his death, his son Yusuf Dhu Nawas rose to power, attacked the Christian community in Najran and ordered them to embrace Judaism. اب اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا یوسف دو نواس وہ پاورفل ہو گیا, وہ پاورفل ہو گیا اور اس نے پھر کرسچن کمیونٹی نجران میں اس کو اٹیک کیا اور ان لوگوں کو سب کو یہود کی طرف کنورٹ کر دیا. When they refused, he ordered that a pit of fire be dug and all the Christians be dropped to burn therein. Estimates say that between 20 to 40,000 Christians were killed in that human massacre. This occurred in October 523 CE. The Quran related part of this story in chapter Al-Buruj. Al-Buruj میں اس کا mention بھی ہے. اب آپ دیکھیں جو کرسچنز یہود کی طرف پلٹنے کے لیے راضی نہیں تھے اس کے لیے اس نے کیا کیا, یہ بار بار ہسٹری میں ریپیٹ ہوتا ہے. ایک بڑا سا گڈھا ڈگ کروایا گیا, اس میں بھڑکتی ہوئی آگ کا تیار کروایا گیا, اور جو انکار کرے کہ وہ یہود نہیں بن رہا اس کو جلا دیا جائے. تو تقریباً 20 سے 40,000, 20 سے 40,000 کرسچنز کو جلایا گیا تھا. Christianity first made its appearance in Arabia following the entry of the Abyssinian, Ethiopian and Roman colonists. ابھی ہم دیکھیں گے کہ کرسچینٹی کہاں سے آئی, ایتھوپیا سے, رومن کالونسٹ سے. The Ethiopian presence began in 340 CE and lasted till 378 CE. Christianity entered Yemen when a Christian missionary called Phimenion, known for his selfless behavior and for working miracles, entered into Najran. اب ایک کرسچن مشنری پہنچا فیمینیون نام کا, یہ یمن میں انٹر کیا اور اس کا بیہیویئر اور اخلاق بڑا ہی سافٹ اینڈ ویری کائنڈ اینڈ جنرس تھا, اور یہ تھوڑے سے میجیکل, ناٹ ایگزیکٹلی میجک بٹ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ چمتکار اس نے دکھائے اور لوگ اس سے مائل ہو گئے. اس نے پھر نصرانی کی دعوت دینی شروع کر دی, کرسچینٹی کو پھیلانے شروع کر دیا, اور بیکاز وہ آنیسٹ تھا, ٹروتھفل تھا, ڈیووٹڈ تھا, کافی سارے لوگ پازیٹیولی اس کی انویٹیشن کو ایکسپٹ کرنے لگے. The Abyssinian colonizing forces enter Yemen again in 525 CE as retaliation for the injustices perpetrated by Dhu Nawas. یہ جو دو نواس نے کیا تھا, کرسچنز کو جلا دیا تھا, تو اس کے اگینسٹ میں اور زیادہ ایتھوپین کالونیز جو تھی وہ یمن میں انٹر ہونے شروع کری اور انہوں نے اپنے دین کو پھیلانا شروع کیا. انہوں نے وہاں پر چرچ بنایا اور اس کو کیا نام دیا, یمنی کعبہ, with the aim of directing the Arab pilgrimage caravans towards Yemen. کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک بزنس کا اچھا طریقہ بھی ہے to attract the pilgrims. تو انہوں نے مکہ کے کمپٹیشن میں یمن میں چرچ بنایا اور اس کو یمنی کعبہ کے نام سے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگ گئے. However, Allah the Almighty punished them and made an example on them in the worldly life and in the hereafter.
we all know इंसान पूरी दुनिया पूरी कायनात एक तरफ हो जाए एंड अल्लाह के लिए सिर्फ एक कुन की जरूरत है. सुभान अल्लाह, उनके जितने भी प्लान्स थे जो भी थे वो सब तहस नहस हो गए एंड अल्लाह डिस्ट्रॉयड देम, इस दुनिया में भी और आखिरा में भी इंशाल्लाह. The principal tribes that embraced Christianity were Ghassan, Taghlib Tai, and some Himayat kings, as well as other tribes living on the borders of Roman Empire. अब क्रिश्चियनिटी को मेनली जो बिग हाउसेस जिसने एक्सेप्ट किया था वो कौन थे? गसान, तगलिब ताई और हिमायत किंग्स. हिमायत एक जगह का नाम है, वहां के किंग्स और दूसरे ट्राइब्स जो थे जो रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स पे थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया. Magianism was also popular among the Arabs living in the region of Persia, Iraq, Bahrain, and Al-Ahsa, and some areas on the Arabian Gulf Coast, जो आग की पूजा करते हैं. We still have some sect जो के आग की पूजा करते हैं. Yemenis are also reported to have professed Magianism during the Persian occupation. तो यमन में भी ये जो आए वो कहाँ से आए? जो आग की पूजा करते हैं, पर्शिया, इराक, बहरीन, अल-अहसा से आए और उनके थोड़े थोड़े से ग्रुप्स बनने लगे. As for Sabaeanism, excavations in Iraq revealed that it had been popular amongst the Chaldean people, the Syrians, and Yemenis. With the advent of Judaism and Christianity, however, Sabaeanism began to give way to the new religions, although it retained some followers mixed or adjacent to the Magians in Iraq and the Arabian Gulfs. एक और एक फेथ और एक रिलीजन है जिसको सबाइनिज्म कहते हैं, तो वो इराक के थ्रू आया था, लेकिन और कल्दानियन लोग जो थे वो इसको फॉलो कर रहे थे इन सीरिया एंड इन यमन. ठीक है, जो इराक से सबाइनिज्म आया था, लेकिन यहूद और नसारा जो थे वो काफी स्ट्रांग थे. तो इसके बीच में जो है मेनली जो था, अब ये हिस्सा आप ऐसे देख लें, यहूद नसारा वर स्ट्रांग एंड मैजिज्म एंड सबाइज्म वर small या mixed faith थे. So this was the thing about the religious situation. The religions prevalent at the time played merely a marginal role in the life of the Arabs before the advent of Islam. The polytheists who pretended to adhere to the religion of Abraham were far removed from its principles and inherent ethics. They indulged in disobedience, ungodliness, and peculiar superstition that left a deleterious effect on the religion and socio-political life in Arabia. यानी अब आप देखें ये इतना मिक्स, इतना हॉच पॉच अरब के अंदर, वो सोच रहे हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से वो शिर्क और मन घड़त सुपरस्टिशन और ओमेन्स और इन सब चीजों में मुब्तला होके उन्होंने अपने दीन का तहस नहस कर दिया था. फिर उसके बाद जुडाइज्म आ गया उनके अंदर, और फिर उसके बाद ये जो रबिस थे, जो उनके प्रीस्ट थे जुडाइज्म के, यानी ज्यूज प्रीस्ट जो थे वो लॉर्ड्स के शक्ल में आ गए. यानी लोग जो हैं उनको अंधाधुन फॉलो करने लगे, जो वो कहें, जिसको हलाल उन्होंने डिक्लेयर किया वो हलाल, जिसको उन्होंने हराम डिक्लेयर किया वो हराम. और इसमें जो है इनका जो बिलीफ या जो लाइफ है वो ऊपर नीचे तहस नहस होने शुरू हो गई. उसी तरीके से जब क्रिश्चियनिटी के डोर्स ओपन हुए, फिर से अलग किस्म का शिर्क, अलग किस्म की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई और एक मिक्स पेक्यूलियर मिक्स ऑफ बिलीफ हो गया. आदमी और यानी अब्द और अल्लाह के बीच में जो है वो फासला जो है कम होने लगा, क्योंकि इनके प्रीस्ट जो थे लिटरली उनकी पूजा होनी शुरू हो गई, उनको इतना मानना शुरू हो गया, उनका एहतराम जो है वो इतनी हद तक बढ़ गया कि उन्हीं को लोग जो है फॉलो करने लगे अंधाधुन. एंड अरब्स ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया सिंपली बिकॉज इट डिड नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद देयर लाइफस्टाइल. ओके, उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया, तो जो रिलीजन आ रहा है, जो फेथ आ रहा है, उन्होंने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज इनका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं था. यानी हमारा इस्लाम जो है, सुभान अल्लाह, वो ये हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, सब चीज को इन्फ्लुएंस करता है. यानी मैं कहूँ कि मेरे काफी लोग हैं अभी भी, आई एम श्योर आप भी ये सारे डायलॉग्स से बहुत बार आप भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे दिल में है अल्लाह का खौफ, मुझे हिजाब लेने की जरूरत नहीं. आई मीन आवर दीन इज नॉट लाइक दैट. इफ आई एम अ मुस्लिम, I am Muslim from my thoughts. I am Muslim from my words. I am Muslim from my actions, from my deeds. I am Muslim from my looks. Okay? I am Muslim in my dealings. इस्लाम आपकी हर चीज में छलकेगा अगर आपके डीएनए तक पहुंचा है तो. वरना अगर ऊपरी तौर से आया है तो कभी आपको किसी ने बुलाया आप उधर चलें, कभी लेफ्ट बुलाया लेफ्ट चलें, कभी राइट बुलाया राइट चलें, तो आपका सिरातुल मुस्तकीम जो है वो खत्म हो चुका है.
لیکن if you are the ones who believe in the sirat al-mustaqim, you know where you are leading, you know what you are doing, what you are supposed to avoid, you avoid, what you are supposed to do, you do. تو یہ اگر معاملہ نہیں ہوگا تو یہی ہوگا, ہر کسی کے رنگ میں آپ رنگ جائیں گے. تو this is what happened with them. ان کو ان کی پریکٹیکل لائف میں ان کا کنیکشن, ان کا عقیدہ, ان کا بیس, ان کا کچھ نہیں تھا. کسی نے لا کر کوئی کلر پھینکا تو اس کے رنگ میں رنگ گئے, کسی نے آ کے کوئی کلر پھینکا تو اس کے رنگ میں رنگ گئے, اینڈ ان کی اپنی جو تھی چال وہ ختم ہو گئی. People of other religions were similar to the polytheists with respect to their inclination, dogmas, customs and traditions. And of course, پھر جیسے جیسے customs, traditions and superstitions بنتے گئے, اسی میں یہ یعنی بالکل فنا اور تباہ ہو کر پھر رہ گئے تھے. آنکھ بند کریں اور سوچیں آج کیا ہو رہا ہے. Are we maintaining the sanctity of Islam? کیا ہم اپنے دین کو سنبھال پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اسلام کو سنبھال پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاملات میں چھلک رہا ہے ہماری سچائی, ہماری ایمانداری؟ کیا ہم لوگ اسی طریقے سے عبادت کر پا رہے ہیں؟ Just think about it. May Allah help us. But ہمیں سوچنا ہوگا اور یہ سوال کرنا ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ دور جہالیت ختم ہوتا نظر نہیں آتا, یہ بار بار ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. ہمیں ریمائنڈرز کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے وہ شیطان کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت اسٹرانگ انفلوئنس اینڈ فتنہ چل رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ ہولڈ کر کے ایسی کمپنی, ایسی جماعت, ایسے حلقات میں رکھنا پڑے گا جو ہم کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں. May Allah make us among those کہ ہم جو ہیں خود دین کو اچھی طرح سے فالو کریں, اس پہ ہمیں استقامت دے اللہ تعالیٰ, اور ہم جو ہیں اپنے آس پاس بھی لوگوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں. So inshallah we will continue tomorrow. کوئی سوال ہے تو please let us open the mics. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Any questions? جی میرا کوشچن ہے, یہ مجھے بس ایک بات بتانی تھی. جی رین بولیں. بس آپ نے جو ابھی لاسٹ میں کچھ ٹاپکس بتائے نا, تو آپ نے پہلے بھی یہ بات آپ نے بتایا تھے کہ اگر ہمیں کچھ سوال ہو, کچھ ڈاؤٹ ہو, تو ہمیں وہ اس کا انکوائری کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے, بالکل. ابھی انٹرنیٹ اتنا ہاتھ میں ہے, اس کو یوز کرو, یا پھر آپ اگر کسی کو جانتے ہو جو علم والے ہیں ان سے سوال کرو. اندھا دھند کوئی بھی چیز فالو نہیں کرنی چاہیے, جہاں پہ بھی ڈاؤٹ ہو وہاں پہ سوال کرو. بالکل بالکل, بہت اچھی پوائنٹ رین آپ نے کیا. لیٹ می جسٹ پٹ اے لائٹ آن دیٹ کہ اٹ از آلویز ریمپنٹ. آپ ایک ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ اس کے حساب سے ان لوگ اس کو لے کر چلتے تھے. آج کی جو زمانے کی ٹیکنالوجی ہے, فنگر ٹپس پہ آپ کو بھرپور تفسیر اور بھرپور ایکسپلینیشن اور بھرپور کنسیپٹس نظر آئیں گے, بٹ یو شوڈ نو ایگزیکٹلی ویئر ٹو گو, ہوم ٹو اپروچ, واٹ ٹو ٹاک, اور کہاں پر آپ کو تلاشنا چاہیے. تو آپ جو ہیں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے رکھیں with certain people who are on the right عقیدہ. You should not blindly believe anything. سب سے پہلا تو میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ rather than getting into matters and answering the questions, جس کے سوال بہت لیٹر پارٹ میں آنے چاہیے, سب سے پہلا میں آپ لوگوں سے کہوں گی for the beginners, یا مے بی ایون ایز اے ریمائنڈر فار دی ونس ہو آر ایکسپرٹس, کہ سب سے پہلے تو قرآن, بیسک قرآن جو ہے, ابن کثیر تفسیر جو ہے وہ کریں. جوائن یور سیلف ود سم قرآن تفسیر کلاسز, یا خود بیٹھ کے 2-3 آیات بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہو قرآن تفسیر کریں. اس کے بعد گو تھرو دا حدیث صحیح بخاری, اوکے, دا آتھینٹک صحیح حسن حدیث, یہ پڑھیں. اس کے بعد دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ کنٹینیوسلی دعا کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سے بنائے رکھنا ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ ول اوپن اپ دا ڈورس فار یو. سبحان اللہ, وی آر ان دس پارٹ آف دی ورلڈ, کویت میں ماشاء اللہ زبردست صحیح عقیدے والی کلاسز چلتی ہیں, صحیح عقیدے والے اداراز ہیں, تو ماشاءاللہ یہاں پر اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے ہمارے لیے. بٹ associate yourself by gaining the right knowledge. لیکن سب سے پہلا اپنی بیسک جو ہے, ہم نے بہت بار قرآن ختم کیا ہے لیکن ہم نے اس کو کھول کر دیکھا نہیں, ہم نے اس کو سمجھا نہیں. ہمیشہ پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. سلولی you will understand. انشاءاللہ آپ کا جو فہم ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائے گا. بٹ my advice is stay attached to قرآن as much as possible. تو قرآن پڑھیں, قرآن تجوید سیکھیں, قرآن کی اچھے سے ترتیل کے ساتھ آپ اس کو کہتے ہیں اس کی قیرت کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر کریں. There is so many things hidden in Quran. So get attached and inshallah you will not be idn Allah. آپ بھٹکیں گے نہیں. یارین ہاں, اور ایک بات بتانی تھی, لائک ہم انسان ہیں, انس مطلب کہ بھول جانا, تو وہ ایک بار پڑھ کے رکھ دو ویسے نہیں ہوتا. یو کیپ آن ہیو ٹو پریکٹسنگ اٹ.
Absolutely, एक बार याद absolutely. कर लिया छोड़ दिया वो नहीं, हमारा भूलना हमारी फितरत में है, तो बिल्कुल have to बिल्कुल keep on practicing. बिल्कुल एब्सोल्युटली. इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि कंटिन्यूसली, बिकॉज कुरान के फोल्ड्स दिन भर में आप देखें आप क्या क्या कर सकते हैं. आप कुरान खत्म करने के लिए सुबह में आप पढ़ लें एक पोर्शन, 3 पेजेस 4 पेजेस व्हाटएवर इज योर कैपेसिटी. उसके बाद आप उसको तजवीद से एक आधा पेज तरतील से पढ़ें. उसके बाद आप उसको मेमोराइज करें, हिफ्ज करें. उसके बाद आप उसका तर्जुमा करें. उसके बाद आप उस पर तदब्बुर करें. उसके बाद आप उसकी तफसीर करें. यानी दिस इज एंडलेस. ठीक है. यस मिसेस हबीब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, हम तो बहुत कुछ नोट करके रखती हैं. आपका माइक जो है बहुत लो है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. अच्छा, मुझे ना अभी भी सुना. आई कांट हियर यू. आई कांट हियर यू एट ऑल. हाँ जी, अभी 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 भी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. नहीं, मैं बहुत कुछ नोट करके लिखती हूँ, रखती हूँ. ओह माय गॉड, माइक का क्या इशू है? बिल्कुल फेंट आवाज आ रही है. क्या हो गया इसको? अस्सलाम वालेकुम. नहीं आ रही क्या आवाज? अभी अभी बोलें, थोड़ा बेटर हुआ है, बोलें. जी हाँ, हम हमारे ऑफिस में एक शी थी कोई भी. उसने है ना, उस लड़की इस तरह करती जो आप कप के बारे में बताया ना, जो कप गहवा उसमें डालते हैं, जी 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 उल्टा करके रखते हैं जी पीने जी के बाद जी में. जी. और वो है ना, वो बयान करती थी सभी. तो लोग भी है ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह आके उससे है ना अपना फ्यूचर के बारे में अरे अल्लाह, ये हाथ बता के वो सब बोलती थी. हाँ, अस्तगफिरुल्लाह. हमने देखा, हम डायरेक्टली हमने देखा हमारी यस आंखों से यस, ये बहुत बहुत याद आम है. आया वो बात. या ये बहुत आम है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. यानी टैरोट कार्ड्स रीडिंग होता है, पैरेट का होता है, आपको पता है बहुत कुछ होता हाँ, है. पैरेट का तो मालूम है, हाँ, बचपन से पैरेट देखते का हैं हम होता पैरेट. है. उसके बाद टैरोट कार्ड्स रीडिंग होते हैं. उस पे अलग अलग शेप्स होते हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो टैरोट कार्ड रीडिंग एंड ऑल. जेम्स के आई डोंट रिलेटेड नो. होता है, कौड़ियों और पत्थरों के साथ होता है. जियोमेट्रिकल डायग्राम्स बना के वो जो नक्षत्र को वो करते हैं, आपको पता है, कुंडलियां वगैरह एंड ऑल दैट. बहुत कुछ होता है. लेकिन हम लोगों को ये बहुत कुछ की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ हमारा कुरान में है. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दिस फितना. हमें हमारे बच्चों को भी, जैसे भी मैं एक और एक बात करती हूँ आप लोगों को जस्ट रिमाइंड करने के लिए, आई वाज डिस्कसिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, फेसबुक वगैरह पे भी आप देखें ये अलग अलग शक्ल लेके पहुंच रहा है. प्रेडिक्शन कि ये आपकी ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा, आपकी कौन से पार्टनर होंगे, उसका नाम क्या होगा. इट्स सिंपल कैलकुलेशन, बट दिस थिंग्स विल लीड इवेंचुअली टू फॉर्च्यून टेलिंग. तो इसमें भी आप अपने बच्चों को प्लीज चेक करके उनको भी बताएं कि ये सब चीजें हम लोगों में अलाउड नहीं है. जहां तक हो सके ये सब चीजों से बचें. ठीक है, क्योंकि ये आता रहेगा, हमारे पास ये चैलेंज आते रहेंगे. लेकिन वी हैव टू बी स्मार्टर मॉम्स. हमें जो है वाइजर मॉम्स बनना है. जी, ये इस तरह का ऐसा एक देखा, हमारे बच्चों ने नेट में देखा, तो उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाला तो उसको बराबर वो अपने तरह रहेगा बोल के बताएगा कि तुम अगर जन्मदिन तुम्हारा ये हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा. तो बोलते हैं हमारे बच्चे उसमें एक बार पार्ट लेके बोलते कि हाँ बराबर निकला, मैं ऐसा ही हूँ. अस्तगफिरुल्लाह. May Allah protect us. हाँ जी उमैमा, प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. मैंने ये पूछना था कि ये जैसे ये बर्थ स्टोन्स होते हैं देते हैं, जैसे कि अकीक और ये सब कुछ, अकीक नाम से जैसे कि वो कह देते हैं कोई नीलम हो, ये पहनना क्या सही है या फिर इसको नहीं पहनना चाहिए? इसे देखिए, आप अगर इसको, अभी ये जो बर्थ स्टोन है, आई डोंट अग्री विद दिस बर्थ स्टोन. अगर आप इसको एज अ ज्वेलरी पहन रही हैं तो इट डजंट मैटर. बट अगर आपका इसमें अकीदा है, कोई अकीदा है आपका इसके अंदर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज हदीस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कॉपर का ब्रेसलेट पहनकर आए थे. तो उन्होंने उनसे कहा था आपने ये क्यों पहना है? कहते ये एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए ये शिफा पहुंचाता है. तो ही सेड जस्ट रिमूव इट. तो ये ना तमीमा वो सब में चला जाता है ना. तो हमें किसी पत्थर में, हमें किसी धागे में हमारा अकीदत नहीं है. हमारी अकीदत तो अल्लाह पे है. तो वी कैन नॉट प्लेस थिंग्स ऑन एनी ऑफ द थिंग्स. अब बर्थ स्टोन क्या होता है? यानी बर्थ स्टोन से क्या होता है? मेरी नेचर में या मेरे फ्यूचर में अनौजुबिल्लाह कोई चेंज आएगा? इससे नहीं आ सकता. कोई पत्थर, कोई शय, कोई चीज के अंदर ताकत नहीं है. ओके, ठीक है, थैंक यू. इंशाल्लाह मैं ग्रुप में इसके बारे में डालूंगी. आई हैव नोटेड इट डाउन. ओके, इंशाल्लाह, थैंक यू. भैया ज्वेलरी के तौर पे बेशक पहने. एंड ज्वेलरी के अंदर भी एक और कंडीशन में बता दूं. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने अगर अभी मैं ये एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि मैंने समझो वो जो इवल आई का जो ब्लू कलर का आई बनी होती है, मैंने वो साइन पहनी. मैं पहन रही हूँ कि आजकल वो चल रहा है, फैशन में है. या मैंने एक समझो त्रिशूल की तरह मैंने कोई एक साइन पहनी है.
اب میں اس کو جویلری کی نیت سے پہن رہی ہوں, لیکن وہ جویلری جو ہے وہ کنفرم another faith کا کچھ معنی رکھتا ہے, تو میں وہ نہیں پہن سکتی. سمجھ آئی؟ ایون اگر فیشن کے لحاظ سے میں پہننا چاہ رہی ہوں, لیکن اٹ از اے کنفرم کہ وہ الگ فیتھ کا ایک پرٹیکولر سمبل یا سائن ہے, تو آئی شوڈ ناٹ ویئر اٹ, آئی شوڈ اوائڈ اٹ. یس ماریا. السلام علیکم میم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح بلیک میجک کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ کوئی اگر آپ کو اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ عام ہے, اور کیا کہتے ہیں یہ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ کسی مطلب معلم سے یا کسی بھی عالم سے ڈسکس کرتے ہو, تو بہت سے لوگ اس کو غلط مطلب تعویذ وغیرہ دیتے ہیں یا کچھ اس طرح دیتے ہیں, لیکن ان میں سے ہی ایسے کچھ ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ بیری کے جو پتے ہیں, جو بیری کا درخت ہوتا ہے, اس سے آپ نہائیں, یا مطلب آخری 3 سورات ہیں انہیں پڑھیں, اور کیا کہتے ہیں اس طرح آپ یہ والی سورہ رحمان سنیں, تو انشاءاللہ اس چیز میں ٹھیک ہو جائے گا. کیا مطلب یہ چیز صحیح ہے اگر کوئی وہ تعویذ دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ مطلب جو نقش بندی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہے, وہ پہننا ایز اے بلیک میجک, وہ صحیح ہے؟ یہ ماریا یہ بہت ہیوج ڈسکشن والا کویشچن ہے, بٹ اس کو میں بریف میں, کیونکہ آپ نے پوچھا اور اتنے لوگ ابھی ہمارے ساتھ ہیں جو سن رہے ہیں, تو میں یہ بتا دوں کہ دیر آر 2 ways ٹو ہینڈل اے سچویشن. اگر آپ کو شک پڑتا ہے کہ آپ کو کوئی روحانی ایشو ہے, اب روحانی ایشو نیڈ ناٹ بی بلیک میجک, یہ جن جنات نظر حسد عیون بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک تو ڈسٹنگوش کرنا کہ ہمیں بلیک میجک ہی ہے یا ہمیں نظر حسد ہے, یہ کسی نارمل عامل کا کام نہیں ہے. یو کی ناٹ ڈسٹنگوش. اب ہمارے پاس 2 طریقے ہیں اس روحانی ایشو کو سالو کرنے کے لیے, ایک ہے شریعہ, ایک ہے شرکیہ. شرکیہ میں یہ تعویذ, گنڈے اور اس طریقے کی قربانیاں اور ایسے راقیز کے پاس جانا اور عامل کے پاس جانا ہوتا ہے, اور شریعہ رقیہ consist of Quranic verses جس کا ایک صحیح طریقہ ہے, پراپر ہمارے پاس اس کا میتھڈولوجی ہے, and the best رقیہ is the one which a person does it on himself, وہ خود کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بہت سارے انگنت طب نبوی میں اس کے علاج موجود ہیں, وہ چیزوں کے اوپر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے. یہ نقش بندی, تعویذ اور یہ ساری چیزوں کے اندر ہمیں ریسورٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارا غلط علم موجود ہے. تو ہمیں بچنا ہے, ان سب چیزوں سے بچنا ہے بیفور وی کنکلوڈ اینی تھنگ کہ نعوذ باللہ ہم پر کوئی بلیک میجک سحر ہوا ہے اور ہم کس کے پاس جا رہے ہیں. اس سے بہتر سورۃ البقرہ ہے, اس سے بہتر زمزم ہے, اس سے بہتر اجوا ڈیٹس ہے, اس سے بہتر حجامہ ہے, اس سے بہتر خود جو ہم صبح شام کے اذکار قبل نوم یہ سب جو ہم کرتے ہیں, یہ اس سے بہتر ہے, rather than going and doing something جس میں element of شرک موجود ہو. تو my advice to you and everyone would be to avoid it, and صحیح لوگ اور صحیح جگہ پہ صحیح شریعہ کریں, that is the best. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. yes آمنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا صرف یہ سوال ہے, جیسا قرآن میں لولو اور مرجان کا ذکر ہے, تو اس پہ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں, کیونکہ میں نے بھی اسٹون پہنا ہوتا, میں نے تو اتار دیا, لیکن میں اور مرجان بھی پہنا ہوتا, لیکن میں اتار دیا. لولو اور مرجان جو ہے وہ سورۃ الرحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ہی ہیز یوزڈ اٹ میٹافوریکلی ٹو ایکسپلین دی آئیز آف دا حور, لیکن کہیں پر ایسا کوئی نہیں لکھا ہے کہ اس کو پہننا ضروری ہے یا کسی عقیدت کے ساتھ پہننا ضروری ہے. رائٹ, ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آئی ایم ویئرنگ اے پریشیس اسٹون, میں ایک لولو یا میں ایک پرل کو پہنی ہوں, لیکن میری اس پہ عقیدت کیا ہے؟ کسی نے مجھے کہا یہ پرل پہنے, اس کو پہننے سے آپ کا بلڈ پیوریفائی ہوگا, آپ کا نیچر اچھا ہوگا اور آپ کو بزنس میں برکت ہوگی. اب میرے لیے وہ جویلری نہیں رہی, ابھی وہ میرے لیے کیا بن گئی؟ عقیدت کا معاملہ بن گیا. تو یہ چیز غلط ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ کو منائی نہیں ہے, آپ جویلری پہنے, لیکن اس کی کنڈیشنز ہم نے کیا ڈسکس کی کہ اس پہ ہماری کوئی عقیدت نہیں ہونی چاہیے, یقین نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہمارا یقین نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمارے لیے پاور نہیں ہے کوئی. کل کو میں نے اٹھا کے رکھ دیا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رزق ختم ہو جائے گا, استغفر اللہ العظیم. مجھے اس پہ عقیدت نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی شے پہ عقیدت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رازق, اللہ مالک, اللہ مدبر, اللہ خالق. مجھے یہ انگوٹھی, یہ بریسلیٹ, یہ دھاگا, یہ تعویذ, یہ بابا, اس پہ عقیدت نہیں ہونی چاہیے. آئی کین ویئر اٹ ایز اے جویلری, لیکن عقیدت اس میں انوالو نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, اس کی مشابہت جو ہے, اس کی ریزمبلنس دوسرے عقیدے یا دوسرے فیتھ والے لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے. یہ بات سب کو یہ بات سب کو نہیں معلوم نا کہ کیا ہے کیا نہیں ایگزیکٹلی, اس لیے ہے
ہم کو اس کے لیے انشاءاللہ کلاس لیں گے تو بہتر ہے نا. ہم نے نا بشیرہ عقیدہ کی کلاسز لی ہے, لیول 1 لیول 2 لیا, اس میں بہت طویل میں یہ سب ڈسکس کیا ہے. اچھا اس کے لیکچرز میرے یوٹیوب پہ ہے, آپ جا کر اس کو اسکرول کریں پلیز, بیکاز عقیدہ لیول 1 لیول 2 میں ہم نے ڈیٹیل میں اس میں پوری ہم نے اسٹڈی کی ہے ماشاءاللہ. لیول 2 میں نے اٹینڈ کیا, لیول 1 نہیں جانا. اچھی بات. ہم لوگ ٹائم در ٹائم اس کو ریمائنڈ کرتے رہیں گے. اس کو اگر گروپ میں شیئر کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. میں ایکچولی وہ جو ہے نا سیریز آف لیکچر ہے, میں ایک اس کا جو فرسٹ لیکچر ہے نا وہ آپ کو پن کرتی ہوں گروپ میں, آپ لوگ جو ہے پھر اس کی جو سیریز ہے وہ پلیز سن لیجئے. یہ سارا تھینک یو. ویئرنگ اسٹونس جسٹ فار ہیلتھ پرپز, کہ وہ ہمارے عقیدہ کے ساتھ کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا, سو از اٹ پرسکرائبڈ ان اسلام؟ Again I say our عقیدہ of having that this stone will improve my health is wrong. Why? abhi jaise for example I will tell you, I have a headache, right, and I'm taking a paracetamol and when I'm taking it I'm saying shifa is from Allah. wa idha maridtu huwa fi yashfini, an ayah from Quran. Okay, Allah is the one who's the healer. If I have the aqidah that this particular medicine is giving me shifa, or going to that particular doctor is giving me shifa, is also a wrong attitude. I have to make a niyyah to myself, this is just a cause, this is an effect. Okay, جو فائنل ریزلٹ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں نے وہ اسٹون پہنا مجھے اس سے ہیڈ ایک نہیں ہوگا, دیٹ از اے رانگ فیتھ, وہ رانگ عقیدہ ہے. شفا از ان the hands of Allah. I am just using the causes, but I am using the causes with an intention that I am just using it as a cause. The shifa, the final shifa is in the hands of Allah Azza wa Jal. تو جتنا ہو سکے ان سب چیزوں سے بچیں. سٹونز, یہ وہ دوائی وغیرہ ہم نے لینی ہے, علاج ہم نے کرنا ہے, that is a part of our faith, کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کے حساب سے ہم کو ایکشن لینا ہے. لیکن ہمارا جو نیت ہوتی ہے وہ تو ہم ہر شے جو ہمارے گلے کے اندر جا رہی ہے وہ ہمیں شفا پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی, اٹ ڈیپینڈز آن اللہ عز و جل ٹوٹلی. تو ہر چیز کے اندر انٹینشن اپنی میٹر کرتی ہے, الاعمال بالنیہ. اسی لیے جتنا ہو سکے بچیں یہ ساری چیزوں سے, اٹ از بیٹر فار یو. ہیو یور فیتھ ان اونلی اللہ عز و جل. Yeah, I just want to add something. وہ جو question تھا for the black magic, when we were studying black magic, اب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں, we never know, even for رقیہ we never know کہ اگلے person کا عقیدہ کیسا ہے. So it's never a good option to go someone even for رقیہ. Just do it by yourself. I am telling you, I mentioned it again, it is a very tricky situation. آپ کس کے پاس جاتے ہیں, especially in places like India and Pakistan, I believe me, I get scared. Even for getting hijama done, I get scared because I have to know who is the person. جو یہ طب نبوی کا علاج ہے, رقیہ is an Islamic way of incantations. تو مجھے عقیدہ جاننا بہت ضروری. لوگ جو ہیں وہ فول کرتے ہیں, they might look like that they are doing Quranic healing, but they might be reciting something else, they might be using the jinn, they might be using something else. اور آپ کو ایسے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑنی ہی نہیں چاہیے, and avoid as much as possible, کیونکہ یہ جو ہے وہ اپنے نیگیٹو جن جنات آپ کے پیچھے لگا لیتے ہیں, اور پھر slowly they start working on your brain and mind and they start disturbing you. کیونکہ یہ جن جنات جو ہے یہ آپ کے قارئین کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ان کو انفارمیشن آپ کی دیتے ہیں. پھر آپ کو یہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ کے گھر میں یہ پردے لگے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کے گھر میں یہ پک رہا ہے, آپ نے بولے او ہو یہ تو بڑے پہنچے ہوئے, ان کو تو ساری چیزوں کا معاملہ پتا ہے. بہت سارا گبن ہو رہا ہے. Avoid going for رقیہ to anyone. آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس صبح شام کے اذکار, آف کورس نماز 5 times کے بعد I'm saying, آپ کے پاس صبح شام کے اذکار ہیں, آپ کے پاس سورۃ البقرہ ہے, آپ کے پاس سورہ معوذتین ہے, آپ کے پاس 7 times سورہ فاتحہ ہے, آپ کے پاس زمزم ہے, آپ کے پاس بخور ہے. آپ خود اپنا شریعہ رقیہ کریں, خود اپنے اذکار کریں, خود اللہ سے دعا کریں, استغفار کریں, صدقہ کریں, اعمال صالحات سے اپنے آپ کو انشاءاللہ ہیل کرنے کی کوشش کریں باذن اللہ. You don't need to go anywhere. رقیہ وغیرہ کے لیے کہیں جانے کی. اور یہ جو من گھڑت چیزیں ہیں نا, کئی بار کلینکل ہوتی ہے, مینٹل النس, اس کو روحانیت کا نام دے دیا جاتا ہے. I mean you are from the medical background, Sara, you should know what I'm talking. Yeah, hallucinations and all those things. Yeah. ایگزیکٹلی میرا بھی یہی کوشچن تھا, اور کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیا کہتے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے لیے فتنہ جو ہے بہت زیادہ, مطلب انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ یہ فتنہ پایا جا رہا ہے. اور اب تو اس طرح ہو گیا کہ اب لوگ کسی کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے کہ اگر کسی کو آپ نہیں جائیں کہیں پر, آپ خود گھر میں کریں, نہیں وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں.
आंसर हम लोग को ये मिलता है. देखें ये जो चीजें हैं ना, ये सब जहालत वाली बातें हैं. जिनको इल्म, जिनके अंदर तकवा नहीं है, वो ये शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं. जिनको इल्म है, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, दे विल ऑलवेज बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड. इसलिए ऐसी कंपनी में रहें जो आपके दीन ईमान को जो है वो स्ट्रेटन करके रखे. Even we talked about that we have a direct connection with Allah. There is no wasila in between. There is no wasila in between. See, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हर इंडिविजुअल का, हर सोल का जो कनेक्शन है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डायरेक्ट है. दूसरे नंबर पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है. अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्ट है जो नबी की अताअत नहीं करते. वो उनको भी लिटरली उनकी भी कहते हैं ना इबादत करने शुरू करते हैं. और अगर हम उनसे कहते हैं कि नबी का जो दर्जा है वो नबी का दर्जा है, तो हम जो है नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखे रसूल हो जाते हैं. सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग. पीपल जो है ना वो हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं किसी भी चीज में, एंड देन इट इवेंचुअली लीड्स टू बिदा एंड शिर्क. तो हमें जो है उसकी साउंड नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि किसकी हद कहाँ तक है. और अल्लाह के साथ तो किसी को भी प्लेस करना ही नहीं है. इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. देयर आर नो पार्टनर्स फॉर अल्लाह. नो पार्टनर्स कैन बी ascribed टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल. Can I ask something? Sure हुस्ना, आज हम लोग का 21 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर हो गया. Sorry, बहुत एक्साइटेड हूँ. बोलो. No sorry, it's okay. That means आप लोगों का दिमाग चल रहा है इस चीज के ऊपर. आप लोगों के अंदर सवालात उठ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. It's so sad to know, like you know, कि इतने सालों से like you know we have been following things which we are like you know जो नहीं होने के थे, नहीं करने के थे. और अभी now we are realizing it. Maybe it's a little late for a few things. But inshallah we'll work on that, like you know, to improve in other areas actually, and to guide our family and friends where possible. Just thinking on that end. But I was just thinking abhi ye jo aap ruqya ka bol rahe the, okay, that is ruqya part. But for the hijama thing, like in India, back in India, any ways to identify the person whom we are going to? You can always, like ये मेरा personal opinion है. If you ask me for a reference for this, I wouldn't know. But ये मेरा personal opinion है कि if you know somebody who is from the straight aqidah, who is a good, a pious believer, who is like, you can make out. There are certain things apparent. दिलों के हाल हमको नहीं पता. But there are certain things which is apparent. So if you know somebody, because it's a tibbe nabwi, it's not just any therapy, you know. It is a tibbe nabwi. So I would prefer my therapist to be like reciting Surah Fatiha or some Ayat al-Kursi and be a believer, be a practicing Muslim, you know. तो वो एक तरीका मेरा एक है. That's my opinion, my personal opinion. लेकिन रुकिया is out of question. It's very hard, you know, nowadays especially. पता नहीं, you know, you can't trust people like no. Because they make it so commercial and business. इसीलिए तो. और इसमें क्योंकि सैनिटाइजेशन, हाइजीन बहुत कुछ मैटर करता है. तो मैं जो है एक experienced, qualified and somebody who's a good practicing strong believer, तो these are the credentials that I will look for my therapist. Okay, yeah, got it. मुझे एक बात बतानी थी, अगर टाइम है 2-3 मिनट तो बोलो. नहीं तो मैं कल भी बता सकती हूँ. नहीं रीन, गो अहेड. मुझे तुम्हारे दिल की बात जानना है. जाओ, आज तुमको दिया. हाँ नहीं, एक्चुअली रुकिया शरिया की बात हो रही है ना, तो मुझे बस मेरा एक एक्सपीरियंस बतानी है, पर्सनल एक्सपीरियंस. लास्ट ईयर आई डोंट रिमेम्बर. मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके लेह लद्दाख गए थे. वो जगह क्या है, आधा साल बंद होता है और आधी साल खुली रहती है. मतलब यू नो आधा पहाड़ी एरिया एक तो है, ऊपर से आधा पूरा 6 months बंद होता है. तो जिनों का पूरा अच्छा खासा बसेरा रहता है उधर. तो हम एक जगह गए थे, नुब्रा नाम है. हमारे वहां से लोकेशन भी काफी दूर था. तो जब तक हम वापस आ रहे थे शाम हो गई थी. तो मुझे लगी थी टॉयलेट. तो कहीं पे हम रुके, एक वॉशरूम था, तो मैं उधर गई मेरे हस्बैंड के साथ. अभी वो थोड़ा खंडर टाइप का था. द मोमेंट मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला, आई फेल्ट समथिंग. लगा कि मुझे मेरी तरफ, मतलब मेरे ऊपर कुछ आके गिरा. फिर मेरा मूड चेंज हो गया. मैंने वॉशरूम नहीं की, मैं होटल वापस आ गई. फिर इशा की नमाज पढ़नी थी. मेरे हस्बैंड मुझे बोले नमाज पढ़ो. मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पढ़नी है. उन्होंने कहा अभी तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? उन्होंने मुझे नहीं पढ़नी है. उन्होंने बोला ठीक है, खाना खा लो. मैंने खाना लिटरली खाना फेंक दी टेबल के ऊपर से. और ऐसा हरकतें मैं कभी नहीं करती हूँ. तो फिर वो शॉक में आ गए, लाइक तुम ऐसी हरकतें. अभी हमारा लिटरली झगड़ा हो गया होटल के अंदर. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है कि झगड़ा करे ये वो. तो वो गुस्सा हो गए. उन्होंने बोला तुम जाके नमाज पढ़ो, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, गो एंड प्रे. मैंने बोला मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, आपको जो करना है कर लो. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं पढ़नी है तो बैठो और खुद पे रुकिया शरिया करो. मैंने बोला मुझे नहीं करनी रुकिया शरिया. बोले कि तुम्हें रुकिया शरिया क्यों नहीं करनी? नमाज अगर नहीं पढ़ रही हो, रुकिया शरिया तो कर लो.
میں نے کہا مجھے نہیں کرنا ہے رقیہ شریعہ, آپ کو جو کرنا ہے کر لو بول کے میں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر میں کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں باتھ روم میں خود کو لاک کر دیا. وہ ڈر گئے. انہوں نے پھر ہوٹل کے کسی آدمی کو بلایا, پھر ہوٹل کے دروازہ, باتھ روم کا دروازہ کھولے, پھر میں باتھ روم سے باہر آئی اور جو رو رہی ہوں میں, I don't know for what I was crying. پھر انہوں نے مجھے بٹھا کے بولا ٹھیک ہے میں رقیہ شریعہ کرتا ہوں, تم چپ چاپ بیٹھو. میں ان کو نہیں کرنے دے رہی ہوں, بیڈ کے ادھر ادھر کود رہی ہوں, جا رہی ہوں, گھوم رہی ہوں. پھر انہوں نے مجھے چپ چاپ بٹھایا پکڑ کے, پھر انہوں نے رقیہ شریعہ کیا میرے اوپر. تب میں نے نماز پڑھی, اور نماز کے اینڈ پہ میں نے جو رویا, میں نے زندگی میں کبھی اتنی نہیں روئی. پوری ہوٹل کو سنائی دی ہوگی کہ میرے اتنا زور سے رو رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں. تب میں نے ان کو بولا کہ جب میں نے وہ باتھ روم کا دروازہ کھولا تھا نا, I felt something, مجھے لگا کہ کچھ میرے اوپر آ گیا تھا. اور وہ پورا ٹائم میرے ذہن میں ایسے بیٹھا تھا, نہ مجھے سکون مل رہی تھی, نہ مجھے کسی چیز کی چین آ رہی تھی. پتہ نہیں عجیب سا ایک ہوتا ہے نا اندر سے ڈر, عجیب سا ڈر لگ رہا تھا, اتنا بے چینی تھا. I can't explain کہ وہ فیلنگس کیا ہوتی ہے, but that was happened. تو تب I mean یہ اسٹوری میں اسی لیے شیئر کر رہی ہوں, کبھی کبھی انسان خود رقیہ شریعہ نہیں کر پاتے, لائک جیسے میں نہیں کر پائی, تو my husband did it for me. I trust him, اور مجھے پتا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے. تو کبھی کبھی اگر تم خود نہ کر پاؤ, ایٹ لیسٹ گھر والوں کو ہیلپ کرنی چاہیے, rather you go to somebody جس کا تم کو پتا نہیں کہ وہ کون سی عقیدہ کا ہے, وہ انسان صحیح ہے یا نہیں ہے. So this is something you can do it by yourself or your family Very member. good point raised, Reen. Mashallah, I'm like I'm very happy to hear that. Subhanallah, you were saved. Yeah, and very well explained also. Very nice. Yes, it's very nice actually. اور یہ میں آپ کو بتاؤں رین, if you can recall, آپ نے باتھ روم میں انٹر ہوتے وقت دعا پڑھی تھی, جو ہم لوگ باتھ روم میں انٹر ہونے کی جو دعا ہے؟ نہیں. There you go. See people, I will tell you one thing. Now points to be noted from this story. رین کی ایک پرسنل اپنی سٹوری جو اس نے شیئر کی ہے. نمبر 1 is یہ جتنی ساری دعائیں ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, یہ ہمارے بھلے کے لیے, ہمارے پروٹیکشن کے لیے. تو اس کو میمورائز کرنا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ, اور اپنے بچوں کو سکھانا ہے. دوسرے نمبر پر کہ اگر ایسی کوئی حالات ہو جاتے ہیں, بیکاز کچھ جو افلکٹڈ ہوتے ہیں روحانی ایکسیڈنٹ سے یا روحانی پرابلم سے, they need some mentors. تو بار بار جب میں کہتی ہوں نا, اپنے آس پاس ایسے لوگ رکھیں جو کہ آن دا سیم لائنز ہو, جو کہ ماشاء اللہ پریکٹسنگ ہو, بلیورز ہو, صحیح صلاح دے آپ کو, صحیح ایکشنز لے صحیح ٹائم پر. This is what it is. It calls for the right action. تو یہ جو ہے نا, جو میں کنکلوڈ کرتی ہوں, رین کے ساتھ ہوا کہ کوئی نہ کوئی شے تھی وہ باتھ روم میں, and because she didn't say that dua for some reason, of course it was qadar. I mean I don't want to go back کہ کیوں نہیں دعا پڑھی. اچھے جن کو دعا آتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کبھی انٹر ہوتے وقت. اور میں نے ایکچولی باتھ روم میں گئی نہیں تھی, میں نے بس دروازہ کھولا and I felt something. I did not enter the washroom. These things are around us. تم کو پتا ہے نا میں کتنا انسسٹ کرتی ہوں صبح شام کے اذکار کے اوپر. This is the reason that I say. صبح کو جب آپ اذکار کرتے ہیں آپ شام تک پروٹیکٹڈ ہیں, شام کو آپ اذکار کرتے ہیں آپ انشاءاللہ نیکسٹ مارننگ تک باذن اللہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو the point is that آپ اللہ سے پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں, تو definitely you will get the protecting angels and Allah's protection آپ کو شیئر مل جاتی ہے. لیکن آپ صحیح عقیدت سے, صحیح کہتے ہیں نا استقامت سے اس کو پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ will protect you. But at the same time, جب پہلی مصیبت آتی ہے تو آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ آپ کو کوئی بابا, آپ کو کوئی اور شے یاد نہیں آتی. آپ کو جب اللہ کی یاد آتی ہے, آپ کو اللہ کے کلام کی یاد آتی ہے, that is the right action. کچھ نہیں یاد آتا, 7 times سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نارملی آپ پی لیں, اس کی حدیث بھی ہے. آپ کو کچھ یاد نہیں آتا, آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ معوذتین, یہ پڑھ کے وہ کر دیں. کچھ نہیں سمجھ آ رہا, سورۃ البقرہ پلے کر دیں, آڈیو موبائل پہ سب کچھ موجود ہے. اٹ از ویری ویری سمپل, لیکن ہمیں رائٹ سٹیپس ہی لینا ہے. گریو سے گریو سچویشن ہو, شرک اور بدعت سے بچنا ہے. سو انشاءاللہ گرلز ہم لوگ کل ملتے ہیں. بہت مزہ آیا آج کے ڈسکشن میں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.